ویلکم ٹو پاکستانی اکاؤنٹنگ کے ڈیجیٹل پاکستان انٹرویو سیریز میں جہاں ہم ان لوگوں سے بات کرتے ہیں جو ٹیکنالوجی کے ذریعے پاکستان کو آگے لے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہیں عامر ابراہیم جو جاز کے CEO اور پریزیڈنٹ ہیں اور موبلنک مائکرو فائنانس بینک کے چیئرمین بھی ہیں۔ عامر ٹیلی کام اور فنٹیک دونوں فیلڈز میں کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں اور ان کا فوکس ہے کہ ہر پاکستانی تک انٹرنیٹ، ڈیجیٹل پیمنٹس اور بیسک فائنینشیل سروسز پہنچائیں۔ اس ایپیسوڈ میں ہم ان سے جانیں گے کہ پاکستان میں موبائل اور انٹرنیٹ کا ایکچوئل یوز کتنا ہے، کیش لیس اکانومی کا کیا مطلب ہے اور QR کوڈ ہر دکان تک کیسے لے جایا جا سکتا ہے، اور ڈیجیٹل لونز، انشورنس اور بینکنگ سے لوگوں کی زندگی کیسی بدلی جا سکتی ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پاکستان اینڈ کاؤنٹنگ۔ میرا نام جنید اقبال ہے اینڈ تھینک یو فار واچنگ آر ڈیجیٹل پاکستان سیریز۔ مجھے آج جوائن کیا ہے عامر ابراہیم صاحب نے۔ ہی از دا CEO اینڈ پریزیڈنٹ آف جاز، ساتھ ساتھ ہی از آلسو دا چیئرمین آف موبلنک مائکرو فائنانس بینک اینڈ یہ ویون کی گلوبل ایگزیکٹو ٹیم کے بھی ممبر ہیں۔ عامر، ہیلو اینڈ ویلکم۔ السلام علیکم جنید، کیسے ہیں آپ؟ آئی ایم گڈ، آپ بتائیے آپ کا کیا حال ہے؟ ایکسائٹنگ ٹائمز اینڈ ویری گڈ، تھینک یو۔ اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ ایکسائٹنگ ٹائم، سب سے پہلے تو عامر، ریسنٹلی جاز نے اور اینگرو نے ایک بہت بڑی ڈیل کی ہے ٹو فردر امپروو دا ٹاور اینڈ کنیکٹیوٹی انفراسٹرکچر آف دا کنٹری۔ اس سے ایک نیا بزنس ماڈل بھی انٹروڈیوس ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ویورز کے لیے آپ بتائیں کہ یہ واٹ از دس ڈیل اباؤٹ، یہ ٹاور شیئرنگ ہوتی کیا ہے، اینڈ دین اٹ سیگوے اس انٹو کہ اسٹیٹ آف کنیکٹیوٹی کیا ہے پاکستان میں۔ انٹرسٹنگ، ہاں دیکھیں، ٹیلی کام کمپنیز کو، خاص طور پہ موبائل ٹیلی کام کمپنیز کو ٹاورز چاہیے ہوتے ہیں جس کے تھرو وہ کنیکٹیوٹی پرووائڈ کرتے ہیں۔ 15-20 سال پہلے تک جو ٹیلی کام کمپنیز تھیں وہ اپنا ایڈوانٹیج سمجھتی تھیں کہ میری یہاں کوریج ہے، دوسرے کی کوریج نہیں ہے، تو ہر بندے نے اپنے ٹاورز لگائے۔ اور آپ کو نظر بھی آتا ہوگا پاکستان میں سڑکوں کے اوپر، اسلام آباد میں اگر آپ مرکز میں نکلیں، 4 ٹاور لگے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی ریسورسز کو ڈپلیکیٹ کر رہے تھے، اپنے ایکسپنسز غلط جگہ پہ استعمال کر رہے تھے، تو ساری دنیا میں اور پھر پاکستان میں بھی یہ شعور آیا کہ یہ جو ہم اپنا کیپٹل ایکسپینڈیچر ضائع کر رہے ہیں ہمیں یہ شیئر کرنا چاہیے۔ پھر شیئرنگ کا کانسیپٹ شروع ہوا، اور پھر شیئرنگ کا کانسیپٹ کا جو نیکسٹ اسٹیج ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک سیپریٹ انڈیپینڈنٹ ٹاور کمپنی بنا سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے تقریباً 8-10 سال پہلے فیصلہ کیا کہ ہم ایک ایسٹ لائٹ کمپنی بنیں گے، جس کا یہ مطلب ہے کہ ہم بیلنس شیٹ کے اوپر ایسٹس نہیں رکھنا چاہتے۔ جو ہمارے ٹاورز ہیں ہم ان کو بیچ دیں گے، لیکن اس کے اوپر جو اکوپمنٹ ہے وہ ہماری ذمہ داری رہے گی، ان ٹاورز کو ہم استعمال کریں گے۔ صرف جو سریا ہے، جو جگہ لوکیشن لینی ہے، لینڈ لارڈ کے ساتھ اگریمنٹ کرنی ہے، جنریٹر لگانا ہے، بیٹری لگانی ہے، یہ والی جو چیزیں یہ اتنی سوفسٹیکیٹڈ نہیں ہیں، یہ کموڈیٹائز ہونی چاہیے اور ان کو شیئر کرنا چاہیے۔ تو جو اکوپمنٹ ہے وہ ابھی بھی ہمارا ہے، جو سروس کی آبلیگیشن ہے وہ ابھی بھی ہماری ہے، لیکن یہ جو ٹاورز کا جو فزیکل انفراسٹرکچر ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی پیسو انفراسٹرکچر۔ یہ پیسو انفراسٹرکچر ہم نے ایک کمپنی میں ڈالا 8 سال پہلے، اس کمپنی کا نام ہم نے ڈیوڈا رکھا۔ وہ انڈیپینڈنٹلی کمپنی باقی ٹاور کمپنیز اور باقی سیل کمپنیز کو بھی اپنے اوپر لے کے آئی ایز ہوسٹس۔ اور پھر ریسنٹلی جو آپ نے ابھی دیکھی ہے، جو آپ جس کی بات کر رہے ہیں، we sold that company to Angro, which is a very good solid brand in infrastructure projects. So ان کے لیے وہ زیادہ کلوز فٹ تھا۔ ہم ٹاور بزنس سے اس لیے نکلے کیونکہ ہم ٹاور بزنس میں نہیں ہیں، ہم ٹرانسفارمیشن بزنس میں ہیں، ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن بزنس میں۔ سو while towers is core to our business, it is not our core business. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ٹرانزیکشن کو سوچا، اس کو ایگزیکیوٹ کیا۔ ریسنٹلی ہمیں ان ساری چیزوں کے اپروولس ملے ہیں۔ The amount of money that we generate from this transaction, we will reinvest in digital bets that we are taking for the future. Very interesting. And اس سے عامر I'm guessing کہ جو انڈسٹری میں ٹوٹل اویلیبل پول آف کیپٹل اویلیبل ہے وہ بھی بڑھ جائے گا، کیونکہ ابھی تو جو میجر 3-4 بڑے ٹیلکوز ہیں وہی، یا ان کے جو پرنسپل فارن انویسٹرز ہیں وہ انویسٹ کرتے رہے ہیں اس طرح کی سمجھیں ٹرشری یا انفراسٹرکچر میں۔ اب ود دس آپ کا جو سارا انیبلنگ انفراسٹرکچر ہے وہ ہارڈ ویئر جو کوئی دوسرا پلیئر بھی آ کے پرووائڈ کر سکتا ہے، دس ول ہوپ فلی اوپن اے نیو ڈور کہ اینگرو کے بعد اور بھی لوگ اس انڈسٹری میں آ سکیں گے۔ از دیٹ کریکٹ؟ جی بالکل، دیٹ از آلسو کریکٹ۔ اینڈ اگین چیز یہی تھی کہ ہم ان جگہوں پہ انویسٹ کریں جدھر ہماری ایک یونیک
کمپیٹنسی یا ایڈوانٹیج ہے. جو چیزیں تھوڑی بہت کموڈیٹائز ہوتی ہیں ان کو شیئر کرنا چاہیے. اٹس لائک سیئنگ کہ ہر بندہ اگر اپنی سڑک بنائے تو وہ فائدہ مند نہیں ہے. سو اپنے ٹاورز لگائے, اپنا اسپیکٹرم بچھائے, اپنی یہ چیزیں کرے, یہ بہت ایکسپینسو چیزیں. اور ون آف دا ریزنس پاکستان اس جگہ پہ نہیں ہے جدھر اس کو ہونا چاہیے, کیونکہ ٹریڈیشنلی ٹیلی کام کمپنیز نے اپنے بہت قیمتی جو انویسٹمنٹ ڈالرز تھے وہ ان چیزوں پہ لگائے تھے جو کہ بہتر طریقے سے شیئر کی جا سکتی ہیں, جو کہ کموڈیٹائزڈ ہیں یا جن کا ایک بہتر یا نیا بزنس ماڈل دیکھا جا سکتا ہے. سو آئی تھنک ناؤ وی ہیو ٹیکن اے بگ لیپ ان دس تھنگ. اینگرو از اے ویری ریسپیکٹیبل کمپنی اینڈ برانڈ. تو آئی ایم کوائٹ شیور کہ وہ ٹاورز کی بزنس کو تیزی سے گرو کر سکتے ہیں. اور ہمیں بہت ساری جگہوں پہ ابھی بھی کوریج پہنچانی ہے, ہمیں اپنے نیٹ ورک کو ڈینسیفائی کرنا ہے. پاکستان میں آج بھی 11% آبادی ایسی ہے جدھر کوئی سگنل نہیں ہے. مانا کہ ہم باقی لوگوں سے بہت بہتر ہیں, کیونکہ اگر پاکستان کی آبادی کا دیکھا جائے تو بہت ساری جگہوں پہ بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, بیسک ہیلتھ کیئر نہیں ہے, کلین ڈرنکنگ واٹر نہیں ہے, ٹوائلٹس نہیں ہے. تو اگر ان چیزوں کے ساتھ ہم کمپیئر کریں تو ٹیلی کمیونیکیشن سروسز بہت بہتر ہیں. لیکن آج بھی 11% آبادی, آپ کہہ سکتے ہیں کہ 25-30 ملین لوگ جو ہیں وہ آج بھی محروم ہیں کہ وہ ایک بیسک ٹیلی فون کال نہیں کر سکتے. تو یہ چیز ہمیں سالو کرنی پڑے گی. ذرا کنیکٹیوٹی کا لینڈسکیپ بتائیں. اب آئی ایم فرگیٹنگ وچ ایگزیکٹ کنٹری, بٹ کسی ایک یورپین کنٹری نے تو کچھ سال پہلے آئی تھنک کانسٹیٹیوشن میں ڈکلیئر کر دیا ہے کہ ایک بیسک انٹرنیٹ کنیکشن از لائک اے فنڈامنٹل رائٹ, جس طرح پانی کا کنیکشن ہے یا جس طرح بجلی کا کنیکشن ہے. تو ایک ذرا ہمیں سینس دیں کہ آف کورس ٹیلی کام سیکٹر میں بہت پروگرس ہوئی ہے, اور پاکستان جب جی ایس ایم آیا تھا وی ور ایبل ٹو لیپ فراگ اہیڈ آف ادر کنٹریز جن کا پہلے ڈیجیٹل انفرا ہوتا تھا. آج 5G کے دور میں ہم کہاں پر ہیں, کتنے لوگ کنیکٹڈ ہیں, کتنے لوگ ابھی بھی کنیکٹڈ نہیں ہیں, اس کا پلیز ہمیں سینس دیجیے. دیکھیے, میں نمبر سے شروع کروں گا اور پھر میں نمبرز کی وضاحت کروں گا, ان کا ترجمہ آپ کو بتاؤں گا. سو نمبرز کے لحاظ سے پاکستان کی آبادی پلس مائنس 250 ملین ہے, 25 کروڑ. ہم کہتے ہیں کہ تقریباً 195 ملین سمز, about 75-80% موبائل فون پینیٹریشن ہو گئی ہے. اچھا, یہ سم گنتی ہم کرتے ہیں کہ 90 دنوں کے اندر یہ سم استعمال ہوا کہ نہیں ہوا, لیکن 195 کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ 195 یونیک کسٹمرز تھے. ہو سکتا ہے آپ کے پاس 2 فون ہوئیں, 3 فون ہوئیں, تو تقریباً آدھے سے زیادہ پاکستان کی آبادی فون استعمال کرتی ہے, which is a good number. لیکن جس طرح ہماری گو ہیڈ, سو یہ 195 ملین جو ٹوٹل آؤٹ اسٹینڈنگ سمز ہیں, اس پہ یونیک یوزرز کتنے ہوں گے آپ؟ I would say about 110 million or so. 110 ملین, ٹھیک ہے نا. سو اباؤٹ دیکھیں, کیونکہ کسی بھی آبادی میں, and I will explain this, اگر آپ کچھ باقی ممالک دیکھ لیں, تھائی لینڈ دیکھ لیں, انڈونیشیا لے لیں, UAE لے لیں, تو ادھر پینیٹریشن جو ہے وہ 100% سے زیادہ ہوتی ہے. ہم 80% کے اوپر ہیں, کیونکہ پہلے ہم صرف ایک کنیکٹیوٹی کے استعمال کے لیے, ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے سم لیتے تھے. اب آپ کے ریفریجریٹر کے اندر بھی سم ہو سکتا ہے, آپ کی گاڑی اور سیکیورٹی کیمرہ کے اندر بھی سم ہو سکتا ہے, آپ کی گھڑی اور آئی پیڈ کے اندر بھی سم ہے. تو یہ کوئی جب سے یہ انٹرنیٹ آف تھنگس کا کانسیپٹ آیا ہے تو ہر کنیکٹڈ ڈیوائس میں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. ہمارے میٹرز ہیں, گاڑیاں ہیں جو کہ ٹریکنگ وہیکلز اسی طرح کر سکتے ہیں, کیونکہ اندر ایک سم ڈالی جاتی ہے. تو 100% سے زیادہ پینیٹریشن ہونا کوئی نئی بات, کوئی انیوژل سی بات نہیں ہے. ہم ابھی بھی اس سے پیچھے ہیں. اچھا, بیسک پھر دوسری چیز آتی ہے کہ کتنے یونیک کسٹمرز ہیں جو کہ استعمال کر رہے ہیں. یہاں ہمیں اب دیکھنا پڑتا ہے, ظاہری بات ہے, اگر کوئی بچہ ہے پہلے سے 3 سال تک, اس نے شاید سم نہیں استعمال کرنا. ہو سکتا ہے کوئی بزرگ لوگ ہوئیں گے وہ شاید نہ کریں, although اب اولڈر جنریشن میں بھی کافی پینیٹریشن بڑھ گئی ہے, کیونکہ they should be able to use. سو ساری چیزوں کو اگر میں کمبائن کروں تو where Pakistan is, I would still say we are a little bit behind. The total numbers look impressive because 195-200 million sims is a big number. لیکن یہ اگر میں کسی اور ملک کے ساتھ کمپیئر کروں تو وہ 100% کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہمیں اب اس کو آگے بھی لے کے جانا ہے. جس طرح پہلے تو بات یہ ہے کہ 11% کے پاس تو ایک کوریج گیپ ہے, ادھر تو ہے ہی نہیں نا, اویلیبلٹی نہیں ہے. پھر اس کے بعد یوزیج گیپ آتا ہے. یوزیج گیپ کے 2-3 پہلو ہو سکتے ہیں. اس میں ایک افورڈیبلٹی گیپ آ سکتا ہے, جی آئی کانٹ ایون افورڈ دا سروسز. پھر اس میں ایک یوزیبلٹی گیپ آتا ہے اس طرح کہ میں جو استعمال نہیں کرنا آتا. خاص طور پہ جب ہم انٹرنیٹ کی بات کریں گے, ابھی تو ہم بیسک کنیکٹیوٹی کی بات کریں, لیکن جب ہم انٹرنیٹ کی بات کرتے ہیں تو اسمارٹ فون پینیٹریشن اور اسمارٹ فون کی کاسٹ جو ہے وہ بیریئر بنتا ہے. اس کے بعد بیریئر یہ بھی بنتا ہے کہ میں اسمارٹ فون, میری لٹریسی نہیں ہے, میں کروں کیا.
بیسک سروسز کیا ہیں, خاص طور پہ جس طرح آپ رورل ایریاز میں چلے جاتے ہیں تو کیا وہ سوائے یہ کہ ایک وائس نوٹ بھیج دیں آپ کو واٹس ایپ کے اوپر, کیا وہ کوئی بیسک سروسز استعمال کر سکتے ہیں؟ ایونچولی جب ہم سٹیزن سروسز کی طرف جائیں گے, ایپس کی ڈسکشن I'm sure آج کریں گے, تو کون کون سی سروسز جو ہیں جو ایک اگر ہم ایک اسمارٹ ڈیجیٹل نیشن ہوئیں تو ہمیں اپنے شہریوں کو دینی چاہیے, اور شہریوں کی کیا وہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ اس کو استعمال بھی کر سکیں گے؟ رائٹ, اس کو اگر تھوڑا سا اگین وی ٹیک اٹ فرام دا ٹاپ. سو آپ نے تو 250 ملین ہماری پاپولیشن ہے, ایز یو ایکسپلین کے جو بالکل بزرگ ہیں یا بالکل بچے ہیں وہ افیکٹو یوزر بیس میں نہیں آتے ہوں گے. تو چلیں اگر ہم, اور 65% پاپولیشن انڈر 35 ہے, چلیں اس کو اگر ہم گیو اور ٹیک لے لیتے ہیں کہ 250 ملین میں سے افیکٹو یا جو ایڈریسبل مارکیٹ سائز ہے وہ 200 ملین ہے. تو اگر 200 ملین میں سے 110 ملین لوگ 10 ملین یونیک کنیکشن ہیں, تو تقریباً 55% کی افیکٹو پینیٹریشن ہماری آلریڈی ہے. ویری بریفلی یو سیٹ کہ جو دوسرے ملک ہیں تھائی لینڈ, دبئی وغیرہ, ان کی افیکٹولی 50 ہوتی ہے. آئی نو گراس بیسس پہ تو آپ نے بتایا کہ 100 سے زیادہ ہوتی ہے. آئی ایم گیسنگ دیر ایٹ 60 70 80%. دیکھیں, in whichever way you compare, we are probably about 10-15% behind compared to our competitive pool. تو آپ ٹوٹل گروس نمبر سے دیکھ سکتے ہیں 200 کے بجائے ہمیں شاید 230 240 ہونا چاہیے تھا. تھائی لینڈ میں 110-120% کے قریب پینیٹریشن ہے. یو اے ای میں ہر بندے کے پاس سم ہوئے گی ہر ڈیوائس کے ساتھ, اور سم کا اب انڈیویجول کے ساتھ کمپیریزن تھوڑا سا اس لیے ڈیفیکلٹ ہو گیا جس طرح میں نے آپ کو بتایا, کیونکہ گھر کا سیکورٹی کا کیمرہ ہے وہ بھی ایک لگا ہوا ہے. پاکستان میں اس وقت لمٹ ہے کہ ایک انڈیویجول 5 سے زیادہ سمیں نہیں لے سکتا, لیکن اگر صحیح معنوں میں ہم نے ڈیجیٹل نیشن بننی ہے تو ہو سکتا ہے مجھے اپنے آئی پیڈ میں بھی سم چاہیے, مجھے 2 فون چاہیے, مجھے شاید کمپیوٹر میں چاہیے براڈ بینڈ کنیکشن کے لیے, میری گاڑی میں ٹریکر سم ہوئے گا, سو ہو سکتا ہے کہ اب یا ایک سم کی ملٹیپل ڈیجیٹل مینیفیسٹیشن بھی تو ہو سکتی ہیں کہ میرے پاس ایک گروپ آف سم ہے جس میں ایک میں اپنے فون میں استعمال کرتا ہوں, ایک میری وہ اسی کی ایک ڈیجیٹل کلون میری گاڑی میں ہے یا میرے گھر کے CCTV سسٹم میں ہے. Is that also possible? That may be possible. I don't know if it is being done today. Right now, one of the things is کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا, this is a unique identifier. So you need a little bit of a unique identifier. ہو سکتا ہے اس کے کوئی subsets بعد میں بن جائیں, کیونکہ you want to be able to identify both the location. یہ جو سیلولر بزنس ہے یہ چلتی ایسی ہے کہ آپ کو لوکیشن سے اور اس کی یونیک آئیڈینٹی سے پتہ چلنا چاہیے کہ کون سی چیز کدھر لگی ہے. ون ٹو مینی ریلیشن شپ از پاسبل, بٹ مینی ٹو مینی جو ہے اس کانٹیکسٹ میں تھوڑا سا مختلف ہوئے. میک سینس. تو اب اس کا تھوڑا سا اگر ہم یہ تقریباً 110 ملین کا رفلی تھوڑا سا کلر لیں کہ تھوڑا سا اس کا ایج کا کچھ پروفائل بتا سکیں, جینڈر کا پروفائل بتا سکیں, اینڈ دین پھر آلسو کہ کتنے لوگ ابھی بھی شاید 3G پر ہوں یا 4G پر ہوں اور کتنے ہائر اسپیکٹرمس. تو اف یو کوڈ گیو اے کلر آن دیٹ. So, if I understood correctly, you just want to have a demographic breakup of segments. دیکھیں, پہلی چیز یہ ہے, the concentration is predominantly urban. It is still very male-oriented. It is got a filter of income. تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو ایک زیرو ان کر دیتی ہیں. میل, اربن, ایفلوئنٹ ضروری نہیں ہے کہ کروڑ پتی ہوئے گا, لیکن بیس سے اوپر کیونکہ ایک بیریئر لگ جائے گا. بیسک اسمارٹ فون بھی 8-10 ہزار روپے کا ملتا ہے. جو ہمارے چیلنجز میں دیکھتا ہوں جن کو ہم جیز ایز اے کمپنی ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی از اے سورس اینڈ اے فورس فار گڈ. وی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو اینی بڈی بیہائنڈ. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ چاہے رورل ہوئے, اربن ہوئے, میل ہوئے, فیمیل ہوئے, ساروں کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. سو وی اوور انڈیکس آور سپورٹ اینڈ پینیٹریشن ٹورڈز فیمیل کسٹمرز, رائٹ. سو ابھی ہمارے نیٹ ورک کے اوپر 30% کے قریب فیمیل کسٹمرز ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ کم از کم 40%, 50%, کیونکہ ہماری اوور آل پاپولیشن رفلی بیلنسڈ ہے 50-50 کے قریب. تو ہم چاہتے ہیں کہ خواتین محروم نہ رہیں انٹرنیٹ کے فوائد سے. ہم نے ابھی اپنی دوسری بزنس کے بارے میں بات نہیں کی جو کہ فائنینشیل سروسز ہے, جیز کیش. اس میں ہم بہتر پروگرس شو کر چکے ہیں ابھی تک. ادھر زیادہ خواتین استعمال کر رہی ہیں کیونکہ ڈیجیٹل فائنینشیل سروسز ہے وہ زیادہ تر they were marginalized and they were not into the net. So وہاں ہمارا اگین یہی امید ہے کہ اس ڈیکیڈ کے اینڈ تک تقریباً 50% ہمارے جو کسٹمرز ہیں وہ خواتین ہیں. سو یہ جو ٹیکنالوجی ہے نا, یہ اٹس اے فورس آف ایکولائزنگ اینڈ کریٹنگ اے لیول پلینگ فیلڈ, اور ہمیں اس کو صحیح معنوں میں استعمال کرنا چاہیے, بجائے یہ کہ ہم اس طرح سوچیں
کہ اٹ از این ایلیٹ کیپچر, امیر لوگوں کو, پڑھے لکھے لوگوں کو یہ ملنا چاہیے. اس کے فائدے پورے ملک کو اٹھانے چاہیے, پوری عوام کو اٹھانے چاہیے. ایبسولوٹلی. تو اب تھوڑا سا کنیکٹیوٹی پہ کچھ اور سوال پوچھنا چاہوں گا بفور وی گیٹ ٹو جو ڈیجیٹل فائنینشیل سروسز ہیں. تو اب واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ؟ ایک تو ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ سستا ہو. پاکستان میں آلریڈی آئی ڈونٹ تھنک لوگ ریئلائز کرتے ہیں انٹرنیٹ کافی سستا ہے, ون آف دا لوئسٹ ایوریج ریونیو پر کسٹمر کنٹری. اینڈ آئی نو کہ کمپٹیشن اتنا زیادہ رہا ہے پچھلی ڈیکیڈ میں کہ ٹیلی کام کمپنیز آر آلسو پریٹی اسکویز. سو ایک تو ہوتا ہے پرائسنگ. تو پرائسنگ تو آلریڈی آئی وڈ سے کہ کمپیٹیٹیو ہے. اب اس کے بعد کیا ہے کہ سستے اسمارٹ فونز ہیں, یا کچھ گورنمنٹ کے پروگرامز ہوتے ہیں, یا جس طرح ابھی نئے ٹاور کمپنیز آ رہے ہیں وہ ان ایریاز میں ٹاور لگائیں گے جہاں ابھی نہیں ہیں. ٹیل اس واٹ از دا ABCDE of going from this 55% sort of effective penetration to say 70%. وہ نیکسٹ لیپ کیا ہے ہمارا؟ اچھا دیکھیں, دو چیزیں ہیں لیپس. پہلی بات یہ ہے کہ جو 55% ہے کیا وہ مطمئن ہے اپنی سروسز سے؟ آر دے گیٹنگ دا سروسز دے وانٹ؟ مے بی دے آر ولنگ ٹو پے مور. ہو سکتا ہے, ہم تو کہتے ہیں کہ بہت سستا ہے, لیکن ہو سکتا ہے وہ بہتر زیادہ پیسے دینے کے لیے تیار ہوئیں, اور وہ زیادہ پیسے خرچ کرنے کے لیے بھی تیار ہوئیں ان کو اگر بہتر سروسز مل سکے. تو دونوں پرابلمز ہم نے سالو کرنی ہے. جو لوگ استعمال نہیں کر رہے ان کے کیا بیریئرز ہیں, جو استعمال کر رہے ہیں وہ کتنے مطمئن ہیں. جو لوگ استعمال نہیں کر رہے ان کے بیریئرز, پہلا بیریئر یہ تھا کہ جی 10% کے پاس تو ہے ہی نہیں. اچھا, یہ جو 55% کے قریب آپ نے کیلکولیشن کی, اس میں تقریباً آدھے سے زیادہ 56% کے قریب لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں. Okay. So these are just, like a lot of people just use the phone to make a call. So جو لوگ انٹرنیٹ نہیں استعمال کر رہے وہ کیوں نہیں استعمال کر رہے؟ کیا افورڈیبلٹی گیپ ہے, یا یوزج گیپ ہے, اویئرنیس گیپ ہے, از دیر اے فیئر آف کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اگر میرے گھر والے بچے بچیاں استعمال کر لیں گے؟ تو ملٹیپل ڈائمینشنس پہ ہمیں انٹرنیٹ کی سیفٹی بھی پرووائڈ کرنی ہے, انٹرنیٹ کی افورڈیبلٹی بھی پرووائڈ کرنی ہے, انٹرنیٹ کی کوالٹی اور کیپیبلٹی بھی پرووائڈ کرنی ہے. سو ان چیلنجز کو ہم اس طرح بریک کرتے ہیں. ویری بریفلی بفور وی گو ہیڈ, یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے بات بتائی کہ اگر آج 100 لوگ کنیکٹڈ ہیں, ان کے پاس سم ہے, تو اس میں سے 100 میں سے 44 لوگ جو ہے وہ صرف ابھی تک اس کو فون ہی کے طور پر استعمال کریں. تو اس طرح کے یوزر کا یوزلی کیا جرنی ہوتا ہے؟ کیا پینی ڈراپ مومنٹ ہوتا ہے کہ جس پر کیا وہ پہلی دفعہ کوئی فوڈ پینڈا کا استعمال کرتے ہیں, یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں آتے ہیں؟ لائک واٹ ہیپنس کہ جو آج بھی سم کو ایز اے فون استعمال کر رہے ہیں وہ پھر اس کی انٹرنیٹ کی سائڈ اور اس کی کنیکٹیوٹی کے پریویلیجز کو دیکھنا شروع کرتا ہے؟ دیکھیں, سب سے جو ہم جب اپنے انٹرنیٹ کو دیکھتے ہیں کہ لوگ کہاں استعمال کر رہے ہیں, وہ سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں ویڈیو اسٹریمنگ پلیٹ فارمس پہ, کیونکہ اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے فوڈ پینڈا کا استعمال کیا, کسی کے پاس ایک پیمنٹ میکینزم ہوئے گا, اس کو ایپ استعمال کرنی آنی چاہیے, اس کے پاس آف کورس اٹس ناؤ پینیٹریٹڈ. لیکن اگر ہم بیسک موسٹ یوز کیس دیکھیں تو وہ ایک کمیونیکیشن ہوئے گی واٹس ایپ کے اوپر. میں نے وائس نوٹ بھیج دیا, میں نے تصویر کسی کو فارورڈ کر دی, کسی نے مجھے تصویر فارورڈ کر دی, کسی نے مجھے ویڈیو کلپ دے دیا, میں نے ٹک ٹاک دیکھ لیا. تو یہ سب سے بیسک چیز ہے, اور یہ سب سے زیادہ استعمال بھی ہوتی ہے, صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں. اگر ہم انٹرنیٹ کا ٹریفک دیکھیں تو ٹریفک کے لحاظ سے یوٹیوب اور فیس بک ویڈیوز اور ٹک ٹاک جو ہے یہ تقریباً کوئی 60% کے قریب ٹوٹل انٹرنیٹ کا ٹریفک دنیا میں ہوئے گا. پاکستان از نو ایکسیپشن. یہاں سب سے بڑا جو ویڈیو پلیٹ فارم ہے وہ بھی I think now it is jointly between YouTube and TikTok. TikTok has created a very effective short duration video content جس کو بندے دیکھ کے متاثر بھی ہوتے ہیں, خوش بھی ہوتے ہیں, they enjoy, they get entertained. اور اب جو نئی اکانومی بن رہی ہے اس میں لوگ خود اندر گھس رہے ہیں, ٹک ٹاک انفلوئنسرز بن رہے ہیں, ٹک ٹاک اسٹارز بن رہے ہیں. سو یہ ہم نئے ٹرینڈس دیکھتے ہیں. لیکن جو آپ کی بات تھی کہ پہلی دفعہ لوگ کیوں استعمال کریں گے, جو لوگ آج بھی انٹرنیٹ استعمال نہیں کر رہے وہ یہ نہیں ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ انٹرنیٹ کیا. اس کا ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی دوست ہوئے, کوئی گاؤں میں کوئی اور بندہ ہوئے گا جس نے اس کو دکھائی ہوئے گی, لیکن اس کو یہ ہوئے گا کہ یار میرے پاس اب یہ 1500 روپے والا فون ہے, یہ میں 6000 روپے والا فون نہیں استعمال کر سکتا. تو پہلا بیریئر واقعی میں افورڈیبلٹی کا ہے. اس کے بعد تھوڑا سا جب ہم جینڈر کے اوپر دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ افورڈیبلٹی سے زیادہ کلچرل بائسز اور جس کو میں ڈیجیٹل پردہ کہتا ہوں وہ بھی ہے. خاص طور پہ ہم جب
اپنے سبربن ایریاز میں، رورل ایریاز میں جاتے ہیں تو ٹریڈیشنل کلچرل ویلیوز کی وجہ سے افورڈیبلٹی شاید ہوئے، لیکن بیٹے کو اگر آپ نے فون دے دیا، چلیں جی اس کی تو عمر ہے کھیلنے والی، بیٹی کو دے دیا، نہیں نہیں جی وہ اس کے ساتھ والے کو میں نے سنا تھا یہ ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیا کر دیں گے، وہ یہ ہو جائے گا، تصویریں کوئی لے کے چلا جائے گا. تو ایک نروسنس ضرور ہوتی ہے، اور اس کے اوپر ہم پروگرامز کرتے ہیں تاکہ ہم انٹرنیٹ سیفٹی کر سکیں. ہم گراس روٹ لیول کے اوپر جا کے اپنی جو ہماری آؤٹ ریچ کی جو ٹیمز ہیں، وی ڈو این آن گراؤنڈ ایجوکیشنل تھنگ اباؤٹ گیونگ دیم دا کمفرٹ کہ انٹرنیٹ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، احتیاط ضرور کرنی چاہیے. اس طرح احتیاط کریں لیکن جو اس کے فوائد ہیں وہ بھی آپ سمجھیں، اور ایک انوالوڈ ڈیسیجن آپ لے سکیں، ایک انفارمڈ ڈیسیجن آپ لے سکیں ایز اے فیملی. لیکن مینی ٹائمس یو نیڈ سم ہینڈ ہولڈنگ، جس کے لیے آپ صرف آن گراؤنڈ ہی جا کے لوگوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. آپ ایڈورٹائز کر کے یا سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے اوپر اپنے ایپس نہیں بیچ سکتے. سو یہ بھی ہم جو اپنے پروگرام چلاتے ہیں جیز میں یا جیز کیش میں، اس میں ہماری جو ٹیمز ہیں وہ رورل آؤٹ ریچ پروگرام کے تحت، اور ہمارے کچھ پارٹنرز ہیں، یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، ان کے ساتھ ہم مل کے جرگوں میں، پنچایت میں جا کے بیٹھتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں. جو ولیج ایلڈرز ہوتے ہیں ان کی خواتین ہوتی ہیں، اور پھر ہماری خواتین جاتی ہیں ان کو یہ چیزیں سمجھانے کے لیے. خاص طور پہ جیز کیش کے لیے یہ بہت ضروری چیز ہے کہ خواتین کو ایک فائنینشیل فریڈم ملے، وہ اس سے چیزیں استعمال کر سکیں، وہ سیونگز کر سکیں. یہ انٹرنیٹ استعمال کرنے سے میرا خیال ہے اور زیادہ ضروری ہے. اس کا ایک حصہ ہے، یا اس کے فاؤنڈیشن بلاک کے اوپر یہ سروسز بلڈ ہوتی ہیں. Makes sense, which brings us to the next point, and thank you آپ نے جو connectivity کا lay of the land بتایا. I think it is very important and I hope کہ آپ بھی اور باقی telcos بھی جو کام کر رہے ہیں we get to a higher level of connectivity, because مطلب جو ایک you could say کہ empowerment حاصل ہو سکتی ہے ایک انٹرنیٹ کنیکشن کے تحت ہر خطے کو، ہر انسان کو. That is of course unparalleled. Now coming to Jazz Cash, اور ادر بفور جیز کیش، جو ہماری اکانومی ہے، عامر ہم نے اس پہ بہت بات بھی کی ہے کہ اب ہمارا آفیشیل جی ڈی پی تقریباً 400 بلین کے قریب ہے، بٹ یہ سوال ہے کہ ایکچوئل جو ہماری اکانومی ہے وہ 450 بلین کی ہے یا 500 کی ہے یا 800 کی ہے. nobody really knows. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائمریلی پوری اکانومی کیش پر چل رہی ہے. بہت کم سیکٹرز ہیں، فارمل کارپوریٹ سیکٹر ہے، انڈسٹریل سیکٹر ہے، سیلری کلاس ہے جس کی گورنمنٹ کے ساتھ ایک فارمل فائنینشیل ریلیشن شپ ہے. باقی جو سب ہیں وہ کیش پر چلتے ہیں، اور ان کو ڈر لگتا ہے کہ اگر میں بینک اکاؤنٹ کھول لوں یا والیٹ کے ذریعے ٹرانزیکشن کروں تو ایف بی آر والے آ جائیں گے اور مجھ سے بہت سارا پیسہ لے جائیں گے. تو یہ بتائیے کہ ایک کیش لیس اکانومی کیا ہوتی ہے، کیش لیس اکانومی کیسے بنتی ہے، اور آپ کا یا جیز کا کیا ویژن ہے فار اے کیش لیس اکانومی؟ اچھا اس کو اگر ذرا تھوڑا سا 30,000 فیٹ کے اوپر لے جائیں بفور آئی گیٹ ڈاؤن ٹو کیش لیس. دیکھیں کمپنیز لائک جیز جو کہ بڑی کمپنیز ہیں، سکسیزفل کمپنیز ہیں، ایٹ سرٹن پوائنٹ اپنے کمرشل انٹرسٹ سے بیونڈ سوچتی ہیں کہ یار ہاؤ ڈو وی میک این امپیکٹ. ہم نے جب اپنے امپیکٹ کے بارے میں سوچا، ہم نے اپنے پرپس کے بارے میں سوچا، ہم نے سوچا کہ دیکھیں ہم جس کمیونٹی میں، جس کنٹری نے ہمیں اپرچونٹی دی ہے، ہم اس میں کیا چیزیں بہتر کر سکتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پروڈکٹس جو ہیں وہ فارچونیٹلی ایسے ہیں جس سے لوگوں کو تعلیم بھی ملتی ہے، انٹرٹینمنٹ بھی ملتی ہے، کمیونیکیشن بھی ملتی ہے. لیکن اس کے بعد ایک چیلنج ضرور رہتا تھا ہمارے دلوں میں کہ ہم وائی ڈو وی ایگزسٹ، وی کال اٹ دا پرپز. اور ہم نے کہا کہ یار وی ایگزسٹ ٹو ہیلپ امپروو دا لائفز اینڈ لائیولیہڈز آف پیپل تھرو ٹیکنالوجی، اسپیشلی ویمن، اسپیشلی یوتھ، اسپیشلی مارجنلائز کمیونٹیز. اس پرپز اور اس فلسفی کو رکھتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ جی ہم اپنی انوائرمنٹ میں بھی کیا چیزیں بہتر کر سکتے ہیں. تھوڑا سا میں ذرا لمبا رستہ لے رہا ہوں، لیکن میرا خیال ہے یہ ہماری جیز کو سمجھنے کے لیے، کیش لیس اکانومی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. اس کو ہم نے پھر اس طرح دیکھا کہ ملک کے کیا مسائل ہیں، کیونکہ جس سیٹ پہ میں بیٹھتا ہوں اس کی وجہ سے ہمارے انٹریکشنز بہت سارے ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو کہ واقعی میں ڈیسیجن میکرز ہیں اور کمپنی کا فیوچر کے آرکیٹیکٹس ہیں، چاہے وہ پرائم منسٹر صاحب ہیں، فائنانس منسٹر ہیں، ایف بی آر کے ہیڈ ہیں. ان سارے لوگوں کے ساتھ جب گفتگو ہوتی ہے ہم چیلنجز سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ہم نے آگے بہتری کی طرف کس طرح لے کے جانا ہے، ہم نے اپنی معیشت کس طرح بڑھانی ہے، جی ڈی پی گروتھ کس طرح کرنی ہے. تو اس وقت ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بھی بڑی کم ہے. جی ڈی پی جو آپ نے 400 بلین بتایا، اکثر لوگ متفق ہیں کہ شاید یہ 35% کے قریب انڈاکیومنٹڈ ہے، چاہے ہو سکتا ہے 50% ہو. ہاؤ ڈو وی نو کہ 600 بلین نہیں ہے.
ان ساری چیزوں کو پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں ہم ڈاکیومنٹ نہیں کر سکے, کیوں گرے اکانومی کام کرتی ہے. گرے اکانومی تب کام کرتی ہے جب آپ کیش میں ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں. جب آپ ڈیجیٹل میں ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو اس ڈیجیٹل ٹرانزیکشن کی ایک ڈیجیٹل فنگر پرنٹ ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں چیز وہ پکڑی جائے گی. آپ کو یہ پتا ہوگا کہ بھیجا کس نے, ریسیو کس نے کیا, کہاں سے آیا, کہاں سے گیا, اور پھر اس کے ساتھ ایک کیونکہ شناختی کارڈ کا نمبر ہوئے گا, آپ واپس جا سکتے ہیں کہ جی اس بندے نے اگر 10 لاکھ روپے بھیجے ہیں تو اس بندے کو 10 لاکھ روپے ملے کہاں سے تھے. اسی طرح آہستہ آہستہ چیز ڈاکیومنٹ ہوتی ہے. تو ان ساری چیزوں کو سوچتے ہوئے ہم نے یہ کہا کہ دیکھیں جی ہمیں ڈیجیٹل اکانومی کے اوپر کام کرنا چاہیے اور ہمیں ایک جنگ لڑنی چاہیے کیش کے ساتھ. پاکستان میں آج بھی تقریباً ریٹیل جس کو جدھر ہماری بہت بڑی سائز آف ہماری سروسز اینڈ گڈس اکانومی ہے, ادھر 95% جو ہماری ٹرانزیکشنز ہیں وہ آج بھی کیش کے اوپر ہوتی ہیں. کیونکہ بہت کم سٹور ہوئیں گے جدھر کریڈٹ کارڈز ہوئیں گے. پاکستان میں کریڈٹ کارڈز کی ٹوٹل تعداد 2-3 ملین سے زیادہ نہیں ہے. اگر ہم اس کے اوپر ڈیبٹ کارڈز ایڈ کر دیں تو وہ بھی تقریباً 50 ملین اور ہیں. اور اگر ہم منفرد یا یونیک کسٹمرز کو دیکھیں تو کوئی 15 ملین کے قریب کسٹمرز ہوں گے. تو بہت محدود تعداد ہے جو لوگ صحیح معنوں میں ڈیجیٹل استعمال کر سکتے ہیں تھرو اے کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ. اور جب ہم جا کے لوکیشنز دیکھتے ہیں تو کوئی 30-35-40 ہزار یونیک لوکیشنز ہیں جدھر آپ کا ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ استعمال ہو سکتا ہے. تو لوگوں کے پاس ایک مجبوری ہے, ان کو کیش میں دینا ہی ہے. اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہمیں ایک کیش لیس اکانومی کریٹ کرنی پڑے گی. اور کیش لیس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اکانومی بینکرپٹ ہوگی, اس میں کیش نہیں ہے. کیش لیس از لیس یوزیج آن کیش اینڈ مور ریلائنس آن ڈیجیٹل. سو جو پچھلا میں کچھ عرصے سے کام کر رہا ہوں, وزیر اعظم صاحب نے مجھے بلایا اور ایک جو ٹاسک فورس بنائی ہے جس کا نام ہے ڈیجیٹل اکانومی اور کیش لیس سوسائٹی, اس پہ ہم کافی دیر سے کام کر رہے ہیں. کل بھی میری فائنانس منسٹر صاحب کے ساتھ بات ہوئی, اس میں اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی تھے, FPR کے چیئرمین بھی تھے. تو اب ہم جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں ہم یہ مینڈیٹ کرنا چاہتے ہیں اور کرمنلائز کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی دکان ایسی نہ ہو جدھر ایک ڈیجیٹل پیمنٹ کی آپشن نہ ہو. آپ ضرور بے شک کیش میں لیں, لیکن کم از کم آپ کو آپشن دینا جو ہے وہ ضروری ہے. اگر کوئی بندہ کیش کے بجائے کریڈٹ کارڈ کے ساتھ پیمنٹ کرنا چاہیے, اس کے پاس وہ آپشن ہونی چاہیے. کریڈٹ کارڈ کے بجائے وہ اگر ایک QR کوڈ, اور راست ایک انیشیٹو ہے سینٹرل بینک آف پاکستان کا, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا, جس میں ایک یونیورسل کامن QR کوڈ جو ہے وہ لگا ہوا ہے, اور کچھ کمپنیز اس کو ڈپلوائے کر رہی ہیں ریٹیل لیول کے اوپر. تو ہم یہ جو اس دفعہ کا جو بجٹ آنا چاہ رہے ہیں اس میں ہم پروپوز کروانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ہر جگہ پہ ایک راست کا QR کوڈ جو ہے یہ ایک ہماری بیسک ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے, شہری اس طریقے سے وہ پیسے دے سکیں. اس طرح آہستہ آہستہ آپ ڈاکیومنٹ کریں گے, اس طرح آہستہ آہستہ آپ ڈیجیٹائز کریں گے, اس طرح آہستہ آہستہ آپ کیش سے ہٹ کے, اور کیش کے صرف یہ ڈاکیومنٹیشن کے ایشو نہیں ہے, کیش میں پلفریج ہوتی ہے, کیش سے بیماری پھیل سکتی ہے, کیش کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہوتی ہے. ہر سال تقریباً ہم 7-8 ارب روپے کا کیش پرنٹ کرتے ہیں. تو کیش کے بڑے اور مسائل بھی ہیں, صرف ڈاکیومنٹیشن مسئلہ نہیں ہے. کیش کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے پہنچتے ٹائم لگتا ہے. کچھ لوگ انتظار کرتے رہیں گے کہ وہ کس طرح ہوگی. جب پیسے زیادہ تیزی سے اس کی ویلوسٹی بڑھتی ہے کسی ملک کے اندر, تو اس ملک کا کاروبار تیزی سے چلتا ہے, اس کی اکانومی تیزی سے چلتی ہے, اس کی گروتھ تیزی سے ہوتی ہے. تو بہت سارے فوائد ہیں اگر ہم کیش سے ہٹ کے ڈیجیٹل کی طرف جائیں. I mean, all of this makes sense, and I think ایک دو چیزیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ میرا بہت سال کیپٹل مارکیٹ سے تعلق رہا, تو میں نے بہت ارلی اپنے کریئر میں ایک برٹن بیسڈ پرائیویٹ ایکویٹی انویسٹر تھے, تو انہوں نے کہا, وہ پاکستان وزٹ کر رہے تھے, تو ہم کئی میٹنگز میں ساتھ گئے, تو سارے بزنسز 2 کتابیں رن کر رہے تھے. تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی, اس نے کہا کہ فار ایوری روپی یو آر ہائڈنگ ان انکم, for every rupee you're hiding in profit, you are giving away 10 rupees in valuation. تو اگر price to earnings ratio اس انڈسٹری کا 10 گنا ہے, تو آپ اگر یہ مگ میں بیچنے میں 5 روپے کا پروفٹ بناتا ہوں, لیکن میں 4 دکھا رہا ہوں, تو وہ ہر 1 روپے پہ میں 10 روپے اس کی ایز اے کمپنی ویلیویشن لوز کر رہا ہوں. پر گھوم کے بات وہیں آ جاتی ہے عامر, کے جو ایک مرچنٹ ہے, جو دکاندار ہے, وہ یہ کہہ رہے کہ یہ پیسے مجھے کیش آج مل رہے ہیں, 100 کے 100 میری جیب میں آ رہے ہیں, اگر میں اس کو والٹ کے تھرو, راست کے تھرو وصولوں گا تو اب یہ FBR کی نظر میں آ جائیں گے, اور مجھے اس پر ڈپینڈنگ آن دا پروڈکٹ جو 12, 14, 15, 17% سیلز ٹیکس دینا پڑے گا.
So actually cash is cheaper for the merchant and digital is expensive. इसको कैसे तोड़ेंगे हम? अच्छा देखें, पहली बात तो यह है कि सारी चीज़ें ऐसी नहीं होंगी कि जो टैक्स नेट में आ जाएंगी. फॉर एग्जांपल वी रिकग्नाइज कि हमारी सारी चीज़ें एज एन इकोनॉमी आर नॉट इंटीग्रेटेड और विल एवर बी इंटीग्रेटेड इन FBR. फॉर एग्जांपल एक ठेला है, उसमें वो केले बेच रहा है, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. ये तो अभी FBR नहीं कहेगा कि यार उस रेडी वाले को भी आप इसमें डालें और 16% GST लगाएं केलों के ऊपर, या 19% जो भी है रेट उस जगह का. तो हमें मुख्तलिफ तरीकों से देखना पड़ेगा. अगर हाँ कोई अलफता स्टोर है, कोई बहुत बड़ी दुकान है, उसको टैक्स देना चाहिए, उसमें तो सारी चीज़ें टैक्स पे होनी चाहिए. जो मुल्क का कानून है उसको हमें डॉक्यूमेंट करना चाहिए. येस, द आर्बिट्राज इज़ वेरी हाई, the incentive for cash is very high because cash transaction is much cheaper. आपने एयर कंडीशनर खरीदना है, आप जाके कहेंगे जी 2 लाख रुपए का आपको एयर कंडीशनर मिलता है, आप अगर क्रेडिट कार्ड के ऊपर लेंगे तो 35,000 का मिलेगा, तो 35,000 तो कोई नहीं छोड़ेगा. अब ये जो सोल्यूशंस मैंने रिकमेंड किए हैं, बहुत सारे और लोगों ने भी किए हैं, कि आप आहिस्ता आहिस्ता GST थोड़ा सा कम करें, ताकि लोग अगर एक रीजनेबल 5-6% पे होता तो शायद वो दे देते. Right. दिस इज अ चिकन एंड एन एग सिचुएशन. अगर वो छूट दें तो जो एग्जिस्टिंग है वो भी कम हो जाएगा विदाउट द गारंटी कि वो बेस बढ़ेगी. लेकिन अगर हम बाकी जगह, और ये इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है लेफर्स कर्व, कि अगर आप देखिए हमारा कंसर्न क्या है कि हम टोटल अमाउंट बढ़ा सकें. हम सेल्स भी कभी इस तरह करते हैं कि हम किसी प्रोडक्ट की कीमत कम करते हैं, Right. वो कीमत प्रोडक्ट जितना बिकती है. सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड. हमने ये चीज़ टेलीकम्युनिकेशंस में देखी, हमने कीमतें कम की, प्राइस और प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बढ़ गई. इसी तरह हमने भी ये रिकमेंडेशंस दी हैं, पहली दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा दी हैं. इस वक्त हम एक IMF प्रोग्राम के थ्रू जा रहे हैं, हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी भी कम है, शायद ये चीज़ें इनको एग्जीक्यूट करना मुमकिन ना हो. लेकिन आपका पॉइंट वैलिड है. कैश शुड ऑलवेज बी मोर एक्सपेंसिव, डिजिटल बाय अ कॉन्सेप्ट शुड बी चीपर, बिकॉज आप उसको स्केल कर सकते हैं, उसकी इवेंचुअल कॉस्ट जो है वो कम होनी चाहिए कैश की कॉस्ट से. इस वक्त टैक्सेशन की वजह से वो आउट ऑफ सिंक है. अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है रिटेलर्स के साथ और इस कम्युनिटी के साथ, वो ज़रूर टैक्स, एक तो ये इंसेंटिव है कि जी मैं टैक्स कम दूँ, लेकिन उनका डर ये सिर्फ टैक्स के साथ नहीं होता, वो टैक्स मैन के साथ होता है. एक दफ़ा मैं नेट में आ गया, फिर कोई और चीज़ खोल देंगे, कुछ और हो जाएंगे. तो ये जो एक फेयर ऑफ द डिपार्टमेंट है, इसको भी हमें एड्रेस करना पड़ेगा. इट इज़ नॉट ओनली कि भाई मैंने एक दफ़ा दे दिया और वो ख़त्म हो गया, अगर मुझे पता है मैंने 5% देना दे दिया, कुछ नहीं है. देखिए हम कोई यूनिक मुल्क तो नहीं है ना, बाकी ममालिक में भी चीज़ें चल रही हैं, तो उधर भी टैक्सेस हैं. फितरत तो हर इंसान की यही होगी कि मैं सस्ता कर लूँ. कोई भी बंदा पाकिस्तान में क्या सारी दुनिया में ऐसा नहीं होएगा कि वो खुशी से 10-20% किसी चीज़ की ज़्यादा कीमत देना चाहे. बाकी ममालिक क्यों आगे बढ़ गए हैं, हम क्यों नहीं बढ़ सकते? आई थिंक अगर कानून है तो फिर उसको आपने जो पॉइंट रेज किया कि या तो पूरे सिस्टम का रेट कम किया जाए, उसमें ऑफ कोर्स उनका फेयर ये है कि जो आज जितना टैक्स कलेक्ट हो रहा है वो भी कम हो जाएगा बिकॉज एग्जिस्टिंग कम पर आ जाएंगे. दूसरा तरीकेकार ये है कि जो नए लोगों को नेट में लेके आया जा रहा है, चाहे वो रिटेलर्स हैं, शॉप ओनर्स हैं, नॉट ठेले वाला टू बिगिन विद, बट लेट्स से ये मार्केट्स होती हैं जहाँ के अच्छा डिसेंट साइज का टर्नओवर वो लोग करते हैं, उसमें कम से कम QR कोड और पॉस लगा हुआ हो, तो मे बी कुछ साल के लिए 0 रेटिंग की जाए कि जी आपकी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जा रहा है, पर आप पर अभी सेल्स टैक्स लागू नहीं होगा, या लेट्स से 3 साल के बाद ये 5% होगा, फिर इसको 7 किया जाएगा. फिर उसमें उनका डर होता है कि जो एग्जिस्टिंग लोग हैं वो नए नाम से कंपनी खोल के ये नया वाला रेट ले लेंगे. सो इसमें क्या अंदर खाने बात हुई है, क्या वेयर इज द गवर्नमेंट लीनिंग टुवर्ड्स के किसी ना किसी दिन तो आपको ये वो बिल्ली की गर्दन में घंटी बांधनी पड़ेगी. अब या तो आप पूरे निज़ाम का रेट कम करें, लेकिन फिर इम्प्लीमेंटेशन को बिल्कुल आयरन फोर्स की तरह करें, या फिर 2 क्लासेस बनाएं, एक एग्जिस्टिंग जो हैं और नए वालों को अंदर लाने के लिए उसको एक एमनेस्टी नहीं कहूंगा, एक इनिशियल डिस्काउंट रेट दें. व्हाट इन योर माइंड विल वर्क बेस्ट? लेकिन सबसे पहली बात यह है कि हमें इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना है, उसको डिजिटाइज करना है, और तीसरे फेज पे आप डिमांड करें कि उससे आप टैक्स जनरेट करें. अगर हम टैक्स का कंपोनेंट बहुत जल्दी पहले ले आएंगे तो वही इंसेंटिव ऑफ कैश विल रिमेन वेरी हाई. लेकिन देखें डिजिटल की कन्वीनियंसेस बहुत ज़्यादा है और वो आहिस्ता आहिस्ता ऑलरेडी बढ़ रहा है. सवाल सिर्फ ये है कि क्या हम तेज़ी से बढ़ सकते हैं कि नहीं.
دیکھیں اگر میں آپ کو جیز کیش کی سکسیس بتاؤں، جو ہم کیو آر کوڈز لگا رہے ہیں، ملک میں تقریباً 80% جو کیو آر کوڈز لگے ہیں وہ جیز کیش نے لگائے ہیں، اور اس کی ایکسیپٹنس اور گروتھ ہو رہی ہے. 4-5 لاکھ سے زیادہ جگہوں پہ ہمارے کیو آر کوڈز لگے ہوئے ہیں. تو وہ یہ کریانہ سٹور سارے کے سارے ٹیکس میں تو نہیں ہے. پہلے فیز میں صرف آپ کیش سے ڈیجیٹل پہ جا رہے ہیں. دوسرے فیز پہ دیکھیں کریانہ سٹور میں کوئی ای آر پی سسٹم لگے گا، کوئی ڈیجی کھاتا لگے گا، پھر ٹیکس والے آئیں گے، پھر باقی ساری چیزیں ہوئیں گی. ایونچولی اٹ ول گو دیر. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ جو ہم نے ٹیکس کا ایشو بنایا ہوا ہے دس از دا مین ریزن کہ ہم ڈیجیٹائز کیوں نہیں کر رہے. فار بگر پیپل، فار بگر شاپس، یس دیر از دیٹ تھنگ. بٹ ہماری جو ریٹیل ہے، ہم جب کہتے ہیں کہ پاکستان میں تقریباً 50 لاکھ کے قریب مائکرو اسمال میڈیم انٹرپرائزز ہیں، تو وہ پورے کے پورے 50 لاکھ جو ہیں وہ بڑی دکانیں تھوڑی ہیں. وہ تو دیکھیں نا، ہمارا رورل پاپولیشن تقریباً پاکستان کی کوئی آدھے سے زیادہ ہے. جو دکانیں ہماری ادھر ہیں، جو نان بائی ہے، کوئی حجام ہے، وہ سارے کے سارے لوگ کیش لے رہے ہیں. ایک دم سے انہوں نے تو اس کے اوپر ایف پی آر کے ساتھ نہیں کنیکٹ کرنا اپنے آپ کو. بڑے شہروں کے اندر سرٹنلی اسلام آباد میں یونائٹڈ بیکری ایک بہت بڑی دکان ہے، وہ کبھی نہیں ڈیجیٹل کی پیمنٹ لیتی. اس کے کیا جواز ہے؟ اور وہ آگے اپنی اسکرین کے اوپر لکھ کے کہتے ہیں کہ جی کریڈٹ کارڈ ناٹ ایکسیپٹڈ ہیئر. آئی مین اس کے سوائے یہ کہ جی میں نے ٹیکس بچانا ہے، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں. اور یہ جب تک ہم سگنلز نہیں دیں گے اپنے ملک میں کہ ان چیزوں کو آپ بند کریں، یہ دکانیں نہیں چلیں گی، ہم آگے نہیں بڑھیں گے. ہم چھوٹے لوگوں سے کیا کہیں کہ آپ کریں، جب F6 کے بیچ میں ایسی کوئی دکانیں ہو سکتی ہیں جو کہ بہت سکسیسفل بھی ہیں، ان کے نام اور ریپوٹیشن بھی بہت اچھی ہے، کلائنٹل بیس بھی بہت بڑا ہے، بہت ساری بزنس کرتی ہیں. اگر وہی نہیں ڈیجیٹل پیمنٹس لیں گی تو پھر ہم چھوٹے لوگوں سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ ایبسولوٹلی. آئی تھنک یہ فائنلی یہ گورنمنٹ ہو، اینڈ میں بہت دفعہ اس پر ٹویٹ کر چکا ہوں کہ ڈز ناٹ میٹر کہ کون حکومت میں ہے، کون سی پارٹی حکومت میں، ایونچولی یہ پروسیس سٹارٹ کرنا پڑے گا. اور ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ایک پارٹی اس کو کرنے لگتی ہے تو باقی اس کو پولیٹیکلی اس کے خلاف استعمال کر لیتے ہیں. تو دس از ون آف دوز ڈیسیژنز جو سب کو مل کے لینا پڑے گا. اچھا، اس کی ایک فلپ سائڈ ہے. یہ تو ایک اسٹک والی سائڈ ہم کہہ رہتے ہیں نا کہ ٹیکس لینا ہے. اس کی ایک کیرٹ والی سائڈ بھی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ مرچنٹ ہیں، آپ دکاندار ہیں، آپ کی لیٹس سے الیکٹرانکس کی دکان ہے، آپ اچھا ڈیسنٹ سائز بزنس کرتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو ڈیجیٹائز کریں گے اور آپ کا ریکارڈ بنے گا، اور لیٹس سے آپ جیز کیش کے تھرو یا کسی بینک اکاؤنٹ کے تھرو کام کرتے ہیں، تو پھر آپ لون کے لیے بھی تو انیبل، آپ کی لون کے لیے بھی انیبلمنٹ ہو جائے گی، آپ کوالیفائی کر جائیں گے. تو آئی انڈرسٹینڈ کہ آف کورس جیز کیش لونز بھی دیتا ہے. تو اس پر بتائیں کہ واٹ از ہیپننگ آن دیٹ فرنٹ، خاص طور پہ جو ریلیشن شپ ہے مرچنٹس کے ساتھ یا انڈیویجولس کے ساتھ، جن کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اچھا اگر میں نظام کا حصہ بنوں گا تو نظام کے فوائد بھی ہیں. مجھے اسٹیپ 1 میں مطلب ڈپازٹ کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے ٹو بی ایبل ٹو ٹیک اے loan, which is very powerful to grow someone's business. Talk about the lending side of Jazz Cash and how that is panning out retailers کے ساتھ and باقی segments of society پر. جی اچھا، بالکل آپ نے صحیح کہا. بینیفٹس دیکھیں بہت لمبے چوڑے بینیفٹس ہیں کیش لیس یا ڈیجیٹل اکانومی کی طرف جاتے ہوئے. کچھ بینیفٹس آپ نے خود آئیڈینٹیفائی کر دی ہیں. ایک تو یہ کہ ایف بی آر کے پازیٹیو کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان کو انسینٹیوائز اس طرح نہیں کر سکتے، کچھ اور چیزیں بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ ٹیکس ریٹ کم نہیں کر سکتے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ ٹیکس دیں گے سال کے اینڈ پہ اس کا آدھا آپ ریفنڈ کر سکتے ہیں. اس طرح زیادہ تر لوگ پھر فائلر بن سکتے ہیں. آپ اس وقت چھوٹ نہ دیں. لیٹ سے کہ ₹1,00,000 کا پروڈکٹ ہے، اس کی قیمت 1,15,000 بن جاتی ہے. آپ کہیں کہ یہ 15,000 آپ نے جو جمع کرایا ہے سال کے اینڈ پہ آپ کو اس میں سے 5,000 واپس مل جائے گا. تو ایک بندے کے پاس انسینٹیو آ جائے گا کہ وہ شاید ڈیجیٹل استعمال کرے. So I'm just talking about the different benefits and there are different ways to skin the cat. Now let's move towards lending. اچھا، لینڈنگ از اے تھنگ. پاکستان میں اگر ہم دیکھا جائے کہ ہماری مڈل کلاس یا جو ہمارے جو بزنسز ہیں وہ کیوں نہیں بڑھ سکے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسکیئرس کیپٹل ہے. ہمارے جو بینکس ہیں انہوں نے ٹریڈیشنلی حکومتوں کو لینڈ کیا ہے، بڑی بزنسز کو لینڈ کیا ہے، کنزیومرز کو اور اسمال میڈیم انٹرپرائزز جو ہوتے ہیں ان کو کم لینڈ کیے. ان کے پاس سورسز نہیں ہیں، ان کی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہوتی، ان کے پاس کولیٹرل نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے اپنی کبھی بکس نہیں مینٹین کی. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کون سے ڈاکیومنٹس دے کے، اور پھر لانگ پروسیس ہوتا ہے جس کے تھرو ان کو لون مل سکتا ہے. جب ہم زیادہ اپنے ریٹیلرز کو سمجھتے ہیں، جب ان کے ساتھ ہمارا زیادہ ایک بڑا ریلیشن شپ ہو جاتا ہے، تو ہمارا ان کے ساتھ ایک ڈیٹا بلڈ اپ شروع ہو جاتا ہے جس کے تھرو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی کریڈٹ وردینس کیا ہے. اور اس طرح کمپنیز لائک جیز کیش اور ادر
small nimble digital banks or financial institutions can start lending to those customers. Lending में पहला पार्ट हमने शुरू किया consumers के साथ, और हमने टिकट साइज रखा 10,000 का, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा एग्जिस्टिंग डेटा बेस है. वी वर एबल टू टेक सम कैलकुलेटेड रिस्क कि हम इन कंज्यूमर्स को अगर 10,000 रुपए दें तो क्या वो वापस हमें करेंगे कि नहीं करेंगे. हमने छोटे प्रोग्राम से शुरू किया, और आज मैं बड़े फख्र से आपको बता सकता हूँ कि हम औसतन दिन के 1.5 लाख लोन देते हैं अपने कस्टमर्स को. 150,000 loans a day are sent given to our customers. These loans are up to 10,000 rupees. Actually, we have now increased it up to 30,000 rupees. उसकी एवरेज होती है तकरीबन 4,000, और ये प्रोडक्टिव लोन्स हैं. सो मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि एक रिक्शा ड्राइवर है, उसने सुबह फ्यूल जमा करवाना है, उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन फ्यूल नहीं डालेगा तो सवारी नहीं आएगी. तो उसने पैसे लिए 10,000 रुपए हमसे, सवारियां चलाई, उसने उसकी आमदनी आई. जब उसके पास 10,000 रुपए हो गए, जो भी उसकी फीस थी उसको मिला के उसने हमें वापस कर दिया 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद. सो दिस इज अ प्रोडक्टिव लोन. This person did not have any access anywhere else to be able to get that that loan. So this is how we are solving real problems. अच्छा, अब जिस तरह क्रेडिट वो करेगा, ये रिक्शा ड्राइवर उसने 4 दफा हमसे लोन ले लिया, हमें पता चल गया यार ये अच्छा बंदा है, ये हर दफा वापस कर देता है, तो अगली दफा हो सकता है मैं उसको 20,000 का लोन दे दूं. हो सकता है कोई एक स्पेयर पार्ट्स की दुकान चला रहा है, अगर वो टाइम पे दे रहा है, उसने अपनी दुकान बढ़ानी है, उसको 50,000 रुपए चाहिए, अब हम 50,000 रुपए तक जा चुके हैं. सो ये दोनों साइडों से हम देख रहे हैं, जो रिटेलर्स हैं, जो हमारे इवेंचुअली कस्टमर्स हैं, और कंज्यूमर. सो 2 किस्म के कस्टमर्स हैं, एक बिजनेस और स्मॉल बिजनेस टाइप का कस्टमर है, और एक कंज्यूमर कस्टमर है. तो दोनों को हम देख रहे हैं, और मैंने पहले जो आपको नंबर बताया था वो कंज्यूमर्स का था, और अब हम आहिस्ता आहिस्ता मर्चेंट्स की तरफ जा रहे हैं ताकि उनको अपनी बिजनेस ग्रो करने के लिए जो कैपिटल चाहिए वो उनको मिल सके. I think this is very, very interesting, and I would say congratulations to Jazz and also बाकी भी जो fintech से काम कर रही हैं, because जो हम इसको अपनी पहली वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि तकरीबन आज से 10 साल पहले बैंक्स एक तरफ से डिपॉजिट लेते हैं और दूसरी तरफ से एडवांसेस यानी कि लोन्स देते हैं कंपनीज को या इंडिविजुअल्स को. 10 साल पहले अगर बैंक्स 100 रुपए का डिपॉजिट लेते थे तो उसमें से जो 100 रुपए फिर वो लोन्स में देते थे, उसमें 70% प्राइवेट सेक्टर को जाता था और 30% हुकूमत को. आज 70% लोन हुकूमत को गया हुआ है और 30% प्राइवेट सेक्टर, और उस प्राइवेट सेक्टर में भी पीएसओ जैसी बड़ी कंपनीज शामिल हैं. तो इफेक्टिवली वो 80-85% के करीब आ जाता है. तो बैंक्स तो बेसिकली हुकूमत पाकिस्तान की जो नॉन टैक्स कलेक्शन है उसकी वजह से, क्योंकि हुकूमत को बजट चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, टैक्स पूरा कलेक्ट कर नहीं रहे तो बोरो करते हैं, तो उनको फिर आगे अपना एक सॉवरेन बोरोअर मिल रहा है, वो डिपॉजिट लेके उसको दे देते हैं. सो दिस इज ग्रेट कि आप भी और बाकी फिनटेक्स ये काम कर रही हैं. तो अच्छा, अब इसके बियॉन्ड मजीद डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज आ जाती हैं. आई नो कि माइक्रो इंश्योरेंस पे पाकिस्तान में काम शुरू हो गया है, हेल्थ केयर के पैकेजेस पर काम शुरू हो गया है, सो ऑन सो फोर्थ. सो टू बिगिन विद हम बात कर रहे थे, कनेक्टिविटी आती है, कनेक्टिविटी के साथ उसके ऊपर एक कैशलेस का एक विजन इम्पोज होता है कि आप इकोनॉमी को लेकर आए. एक दफ़ा लोग आ जाते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रांजैक्शन की ईज बढ़ना शुरू होती है. फिर ये कि जो ज़्यादा ट्रांजैक्ट करता है एक डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम के साथ, उसकी स्कोरिंग रेटिंग, उसका डेटा बढ़ता है, तो फिर उसको लोन की एक्सेसिबिलिटी भी आती है. लोन की एक्सेसिबिलिटी होती है, वो अपने कारोबार को बढ़ा सकता है, जिस तरह आपने रिक्शे की मिसाल दी या दुकान की. अब जब उसकी हालत थोड़ी बेहतर होते जा रही है तो वो बियॉन्ड सर्वाइवल भी चीज़ें सोचता है कि मैं अपने बच्चों की फ्यूचर की एजुकेशन के लिए पैसे सेव कर लूँ या अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर लूँ. तो ये जो नेक्स्ट स्टेज ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, उसमें पाकिस्तान में क्या हो रहा है इस वक्त और जैज क्या कर रहा है? जुनैद, ये क्योंकि हम नई सर्विसेज में जा रहे हैं, मे बी हमें अपनी आज की कॉन्वर्सेशन शायद इस तरह स्टार्ट करनी चाहिए थी, जिस तरह मैं थोड़ा सा आपको अगर बता देता कि जैज है क्या और कर क्या रहा है. एंड इफ यू अलाउ मी अ कपल ऑफ मिनट्स, मे बी मैं शायद थोड़ा सा जूम आउट करके बता दूं कि हमारी जर्नी 31 साल में क्या थी और आज क्या कर रहे हैं और आगे कहाँ जा रहे हैं. ठीक है, उसमें फिर आपको एक कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाएगा. तो फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम वी वर अ टेलको. हमने टावर्स बनाए, सिमें बेची, और मोबाइल लिंक के नाम से हम अपनी बिजनेस ऑपरेट करते थे. 8-9 साल पहले हमने उसका नाम तब्दील करके जैज किया,
اور پھر ہم جیز سے جیز کیش پہ گئے. فائنینشیل سروسز واز دا فرسٹ ایڈجیسنسی, کیونکہ جس طرح ٹیلی کمیونیکیشن کی بہت بڑی نیڈ تھی پاکستان میں, اسی طرح بینکنگ کی بہت بڑی نیڈ تھی. لیکن یہ نیڈز بہت ساری اور جگہوں پہ بھی ہیں. تو پچھلے ایک سال میں جس طرح میں نے آپ کو یہ تھوڑا سا اپنا پرپز بتایا تھا کہ ہم نے اپنی کمپنی کا پرپز کس طرح ری آئیڈینٹیفائی کیا اور ری ڈیفائن کیا ہے کہ وی ایگزسٹ ٹو ہیلپ امپروو دی لائفز اینڈ لائیولیہڈس آف پیپل تھرو ٹیکنالوجی. تو یہ کنٹینیوم ہے. ہم اس جرنی میں آہستہ آہستہ کس طرح گئے فائنینشیل سروسز سے, پھر انشورنس کی بھی میں آپ کو بات کروں گا, لیکن ہم انٹرٹینمنٹ میں بھی ہیں, ہم پھر ایجوکیشن میں بھی ہیں, ہم ہیلتھ کیئر میں بھی جا رہے ہیں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں گیپس ہیں پاکستان میں, اور وہ گیپس صحیح معنوں میں نہیں ختم ہو رہے. اور ڈیجیٹل از اے گریٹ انیبلر ٹو ایکولائز things and to provide alternative models through which citizens can benefit. کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم جو ہمارے کوئی 25 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں ان کے لیے ہم اسکول بنا سکیں. نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے, نہ ہمارے پاس اتنی اینٹیں ہیں, نہ ہمارے پاس اتنے اساتذہ ہیں. تو ہم ٹیکنالوجی یا ڈیجیٹل کو استعمال کر کے ان بچوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. ہم نے ابھی لینڈنگ کی بات کی. مرچنٹس کو کسی نے نہیں لینڈ کیا. 70 سال سے پاکستان میں بینکس ہیں اور بڑے کامیاب بینکس ہیں, 100 ارب کے منافع کما رہے ہیں, لیکن ان کی ٹوٹل مقدار جو برانچز کی ہے پورے پاکستان میں 18,000 ہے. اور ابھی بھی پاکستان کے جو ایڈلٹس ہیں وہ ان بینکڈ ہی ہیں. صرف کمپنیز لائک موبلنگ بینک یا ٹیلنور بینک, انہوں نے اگر یہ اسٹیپ ان نہ کیے ہوتے موبائل ٹیکنالوجی کے تھرو, تو آج بھی لوگوں کے پاس بینک اکاؤنٹس نہ ہوتے, نہ ایزی پیسہ ہوتا, نہ جائز کیش ہوتا. تو یہ ٹیکنالوجی نے ڈسرپٹ کیا ہے ان سیکٹرز کو. اب ڈسٹرپٹ کر کے آہستہ آہستہ, سو یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ہماری جرنی پیوٹ کی ہے فرام بینگ اے ٹیلی کام کمپنی ٹو بینگ اے سروسز کمپنی. ٹیلی کام کا لائسنس ہے, لیکن ٹیلی کام ہماری اب آئیڈینٹی نہیں ہے. ہماری آئیڈینٹی ہمارے کسٹمرز ہیں. اگر ہم اپنے کسٹمرز کا اچھی طریقے سے خیال کریں گے تو ہم اگلے 30 سال بھی یہاں ہوئیں گے. اگر نہیں خیال کریں گے تو ہمارے پاس جو مرضی ٹیکنالوجی ہوئے, چاہے 4G ہوئے, 5G ہوئے, 6G ہوئے, اگر ہم اپنے کسٹمرز کی ایکسپیکٹیشنز نہیں میٹ کر سکیں گے تو نہ ہم ہوئیں گے, اور کوائٹ آنیسٹلی نہ ہمیں حق ہے ہونے کا. تو ہمیں بھی ایوالو کرنا پڑتا ہے. اچھا, اس کی ایولیوشن پہلے ہم نے شروع کی جائز کیش کے تھرو. اب فائنینشیل سروسز کو جب ہم نے مزید دیکھا, اس میں لینڈنگ کی اپرچونٹی آئی. پہلا جو ہم پرابلم سالو کر رہے تھے, لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پیسے بھیجنے تھے, پھر انہوں نے یوٹیلیٹی بلز پے کرنے تھے, پھر انہوں نے آن لائن شاپنگ کرنی تھی, پھر ان کو کچھ لون چاہیے تھا, پھر مطلب انہوں نے کچھ سیونگز کرنی تھی. یہ سارے کے سارے مختلف قسم کے پروڈکٹس ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فائنینشیل ویل بینگ ہے, فائنینشیل انکلوژن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انکلوڈ کا کیا مطلب ہے. ہم نے اپنے سٹیزنز کی, اپنے کسٹمرز کی فائنینشیل لٹریسی بہتر کرنی ہے. پاکستان از اے میسیولی انڈر انشورڈ کنٹری. صرف 1% جو ہے, 1% انشورنس پریمیم ہے GDP کا حصہ. سو بہت سارے لوگ جو ہیں فار کلچرل ریزنس, فار ریلیجس ریزنس, فار لیک آف نالج ریزنس انشورنس نہیں خریدتے. ہم نے آہستہ آہستہ انشورنس کے اندر گھسے, اور ہم the main thing that we wanted to provide was peace of mind. اب ہم اس کو اتنا سمپل کیا ہے ہم نے اپنے پروسیس کو کہ ایک مزدور جو ہے وہ ایک, میرا خیال ہے جو ہماری سب سے بیسک انشورنس پالیسی ہے, 4-5 روپے دن کی ہے. اگر اس کا خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا وہ اپنی جان گوا دیتا ہے تو اس کی فیملی کو سوال پوچھے بغیر اسی وقت پیسے مل جاتے ہیں. سو یہ ایک چیز جو ہے یہ ہم نے شروع کی ہے. اٹ از مائکرو انشورنس بٹ اٹ از اسٹل لائف انشورنس. مائکرو ان اے سینس کہ پریمیم از پیڈ آن اے ڈیلی بیسس, بٹ اٹ از اسٹل ہیلتھ اور لائف انشورنس تھنگ. اس کے ساتھ ساتھ ہم چیزیں کام کر رہے ہیں امبیڈڈ انشورنس کے اوپر. جس طرح فار ایگزامپل آپ موٹر وے پہ جاتے ہیں, آپ نے پورے سال کے لیے ٹریول انشورنس نہیں لینی, لیکن موٹر وے کے اوپر آپ گئے, آپ کا جو ایم ٹیگ ہے وہ آپ نے جائز کیش سے پے کیا, اسی وقت آپ کو پرومپٹ آ گیا کہ آپ نے یہ جو جرنی ہے اگلے 4 گھنٹے کی, اس جرنی کو آپ نے انشور کرنا ہے کہ نہیں. تو بجائے یہ کہ کوئی پورے سال کی انشورنس خریدے, اسی وقت آ جائے گا یہ آپ 10 روپے میں اگلی آپ کی جو جرنی ہے وہ انشورڈ ہے. سو ایٹ دیٹ پرٹیکولر مومنٹ دی امبیڈڈ پروڈکٹ میکس اٹ مور اٹریکٹیو ٹو دا کسٹمر. دیکھیں کوئی بھی انکلوڈنگ مائی سیلف اور آپ بھی, وی ڈونٹ ویک اپ ان دا مارننگ تھنکنگ اباؤٹ کہ یار آج میں نے انشورنس خریدنی ہے, کیونکہ انشورنس کا پروڈکٹ ہے ہی ایسا کہ جب تک کوئی بری چیز نہیں ہوئے گی مجھے فائدہ نہیں ہوتا, اور کوئی بھی بندہ صبح اٹھ کے کوئی بری چیز کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتا. تو یہ ایک ڈیفیکلٹ کانسیپٹ ہے بیچنے کا, لیکن جو لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بڑا اچھا تھا کہ کسی وقت میں نے یہ سوچ سمجھ کے لے لی تھی,
کیونکہ یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ برا وقت کب آتا ہے. تو جب چیزیں آپ کے پاس انشورڈ ہوتی ہیں تو یہ ایک بہتر چیز ہے. لیکن اگین پاکستان میں فار اے ویرائٹی آف ریزنس اس کی پینیٹریشن نہیں تھی. ہم نے ایک پروڈکٹ لانچ کیا ہے, مارکیٹ پلیس لانچ کیا, اس کا نام ہے فکر فری, اور فکر فری کے ساتھ پچھلے 6-8 مہینوں میں ہم نے 1 ملین سے زیادہ انشورنس پالیسیز بیچی ہیں. سو دس از اے مارکیٹ پلیس ویئر کسٹمرز کین کم, دے کین سلیکٹ بٹوین 3 ڈفرنٹ اور 4 ڈفرنٹ کمپنیز جو کہ پروڈکٹس بیچ رہی ہیں, اور ہم ان ساری لوگوں کو ایک ہی جگہ پہ لے آئے. اسی طرح ہم جیز کیش کے تھرو لائف اور ہیلتھ انشورنس بیچ رہے ہیں. سو اگین دیز آر آل دا تھنگس تھرو وچ انڈیویجولس فیل مور فائنینشلی کانفیڈنٹ. ہم نے ان کو کانفیڈنس دینا ہے, ان کو شعور دینا ہے, ان کو لٹریسی دینی ہے فائنینشیل سروسز کے بارے میں. Makes a lot of sense. And you know, یہ والے products جو ہیں they're easy to acquire. ایک سوال میرا ہے جیز کیش کے بارے میں بھی, اینڈ اسی طرح کے آپ کے جو competitors بھی ہیں, if you allow me, you know, whether it's easy پیسہ یا اور بھی products آئے ہیں, fintechs جو چھوٹی fintechs ہے, فنجا وغیرہ کے بھی products. اچھا, یہ تمام جو والٹس ہیں یا والٹ کے اوپر جو پروڈکٹس ہیں, ان میں بہت ساری سروسز آلریڈی اویلیبل ہیں. ایک تو آپ پیئر ٹو پیئر پیمنٹس کر سکتے ہیں, آپ مرچنٹ کو پے کر سکتے ہیں, مرچنٹ آپ سے ریسیو کر سکتا ہے, پھر آپ کسی کو پیسے بھیج سکتے ہیں جو مرچنٹ کے پاس جا کے وہ پیسوں کو وڈرا کر سکتا ہے, آپ مرچنٹ کے پاس پیسے ڈپازٹ کر کے کسی کو بھیج سکتے ہیں. پھر اس میں بل پیمنٹس بھی ہیں, پھر اس میں فائنینشیل پروڈکٹس بھی آ گئے. پرائمریلی ابھی بھی جو یہ والٹ ڈریون بزنسز ہیں, جیز کیش فار ایگزامپل, وہ مڈل انکم یا اپر مڈل انکم گروپس کے لیے پرائمری یوزیج کی ایپس کیوں نہیں بن گئی ہیں اب تک؟ لائک اٹ از اسٹل اے باٹم آف دا پیرامڈ پروڈکٹ. لائک جب بھی اگر میں ہیلپ سے بات کروں گا تو وہ ہمیشہ اپنے گاؤں پیسے بھیجیں گے تو وہ اسی کا استعمال کرتے ہیں. وائی اٹ تھیوریٹیکلی جو کارپوریٹس ہیں ان کو تو اپنے پے رول پروڈکٹ میں یہ استعمال کرنا چاہیے کہ وہ اپنا پے رول اس میں پے کریں. آئی ایم شیور اب آپ کے پاس ڈیبٹ کارڈز بھی ہیں جو ان والیٹ سے کنیکٹڈ ہیں. تو what is stopping you or other players like you from becoming a truly mass market and up market product? Okay, first of all, I can good observation. I can talk more confidently about ourselves. I don't know enough about competition, but let me just start. دیکھیں, جب ہم ایڈریسیبل مارکیٹ, آپ نے بھی پڑھا ہوگا ٹوٹل ایڈریسیبل مارکٹ کیا ہے, بلو اوشن کیا ہے, ریڈ اوشن کیا ہے. تو بلو اوشن ہم اس جگہ کو بتاتے ہیں جدھر کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہے, جدھر کوئی چیز نہیں ہے, لو ہینگنگ فروٹ ہے, آپ گھسے اور ایک دم سے سکسیس جو ہے وہ آپ کے آپ کے ساتھ آگے نکل جاتی ہے. ریڈ اوشن وہ ہے کہ آلریڈی پیپل آر دیئر بٹ یو ہیو ٹو سیل این ایون بیٹر پروڈکٹ. اور ٹریڈیشنل اپروچ یہی رہی ہے کہ بھائی ہم اسی جگہ پہ جاتے ہیں, ایچ پی ایل کا کریڈٹ کارڈ ہے, میں ایک اور کریڈٹ کارڈ لے آؤں گا, اور جو بندہ پہلے ہی بینیفٹس اٹھا رہا ہے اس کو ہم نے ایک اور اچھی چیز دے دی ہے. ہماری اپروچ, we are a mass market player. So from a company perspective, ہم وہ چیزیں کرتے ہیں جو کہ زیادہ تر آبادی اور عوام کے فائدے میں ہوئے. We are not a niche player. We may be a premium product in our own category, but our focus still very committedly remains on the masses. Or bottom of the pyramid also has a fortune. It has been untapped. ان لوگوں کو بھی تو ضرورت ہے نا. آپ ضرور کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ہیلپ کو ضرورت تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پیسے بھیجنے کے لیے, لیکن کیا اس کا حق نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے پیسے بھیج سکے؟ نہیں, ایبسلیوٹلی. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو فیچر سیٹ ہے وہ اتنا واسٹ آلریڈی ہے جو کہ باقی بینکس آفر نہیں کر رہے. اینڈ آئی گیس واٹ آئی ایم ریفرنگ ٹو از کہ مے بی جو اسٹیٹ بینک کی ریکوائرمنٹس ہیں, جو لمٹس ہیں ان ٹرمز آف, تو وہ آپ باٹم کو بھی سرو کر سکتے ہیں اور اسی پروڈکٹ کے ساتھ ہائر انکم کو بھی سرو کر سکتے ہیں. Absolutely. I'm coming to that. اچھا دیکھیں, so maybe Apple Pay is an example جو کہ باقی دنیا میں جس کا آئی فون ہے اس نے ہر جگہ ٹیپ اینڈ پے کر کے استعمال کیا. We are also going towards that, and one of the challenges for our team that I've given to my team is how do we keep on moving upwards تاکہ یہ ایک more prevalent ہوئے. Should we have a diner's card جو ریسٹورینٹس میں چلے, اس قسم کی چیزیں, ٹھیک ہے. So we are not ignoring this. It's just کہ penetration کے لحاظ سے جو masses کی جو اپیل تھی وہ زیادہ تھی. اور from a company's purpose perspective, we wanted to focus more on underserved and unserved first. Makes sense. ٹھیک ہے نا. Providing better service to the existing served is also something that we will get into. But ہمارا شروع ہوتا ہے completely unserved سے,
پھر انڈر سروڈ اور پھر سروڈ والوں کو بہتر سرو کرنا. تو یہ ہماری کمپنی کی اپروچ رہی ہے. اس لیے ہم وہی چیزیں کرتے ہیں. یس آئی کین پرووائڈ بیٹر انٹرنیٹ ٹو سم آف دا پلیسز وچ آر کنجسٹڈ, بٹ دین دیر آر سم پلیسز جو کہ ہمیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی میرے گاؤں میں انٹرنیٹ ہی نہیں ہے. سو میری ادھر بھی ذمہ داری رہتی ہے کہ میں کم از کم ان کو ایک بیسک انٹرنیٹ دے سکوں اور باقی جگہوں کو میں بہتر انٹرنیٹ دے سکوں گا. اچھا, we by the way have not ignored the top. It is just کہ it is less prevalent because they have a transition to make. دیکھیں, you are a customer when you come over here to Pakistan, maybe you have a JS bank account or HBL. تو I have to try a little bit harder کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ جیز کیش کا ڈیبٹ کارڈ لیں. ہمارے بھی ڈیبٹ کارڈز ہیں. آپ کہیں گے اچھا اس کی لمٹ کتنی ہے, کیا اس میں ملک سے باہر استعمال کر سکتا ہوں, تو پھر میرا فیچر سیٹ جو ہے وہ حبیب بینک سے تھوڑا سا کم ہو جائے گا کیونکہ ان کے پاس ایک فل فلیش بینکنگ لائسنس ہے. وی آر گیٹنگ اوور دیئر آلسو, سو وی ڈونٹ وانٹ ٹو مس دس تھنگ. بٹ دیر آئی ول have to establish my brand, I will have to fight on price, I will have to offer you better things. So یہی ٹائم اور ایفرٹ میں کیا ان لوگوں کے لیے نہ استعمال کروں جو کہ بالکل ہی ترسے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بیسک سروس ہی نہیں ہے. So we make a much bigger impact. The other thing is, but let's just compare with Habib Bank and all these things. کل کو اگر آپ پاکستان میں کہیں بھی پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 30-35 ہزار یونیک لوکیشنز ہیں جدھر آپ اپنا ڈیبٹ کارڈ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن 4 لاکھ ایسی جگہ ہیں جدھر آپ اپنا کیو آر کوڈ استعمال کر سکتے ہیں. اور کل کو یہ 4 لاکھ جو ہیں یہ 10 لاکھ ہوئیں گی اور 15 لاکھ ہوئیں گی. ای پوس جو ہے وہ بڑھے گا نہیں. تو ایون ایز یو ایز اے کسٹمر آپ کہاں جائیں گے, آپ ایک راست کے کیو آر کوڈ کے اوپر وہ پیمنٹ کریں گے. وی وانٹ ٹو بی ان دیٹ ایکوائرنگ بزنس. سو وی ول ہیلپ ایوری بڈی ان دیئر. اینڈ اگین جو ہمارے اس وقت یوز کیسز ہیں اینڈ جو ہماری یوزر ایپ ہے از ویری ایزی. آف کورس the more affluent people also need to pay utility bills. They need to do a number of things, online payments, Payoneer, freelancers, they're all using Jazz Cash. Yeah, absolutely. میرا یہ پوائنٹ نہیں ہے کہ آپ ایک مارکیٹ ورسز دوسری کو پک کریں. میرا پوائنٹ ہے کہ شاید بہت چھوٹے سے 2-3 انلاکس ہوں, مے بی اسٹیٹ بینک کی لمٹس کے یا مے بی جو لائسنس کا پرویو ہے اس کی ایکسپینشن کے, کیونکہ پروڈکٹ ایک کافی کمپریہنسو بنا ہوا ہے. اور اسپیشلی جو مڈ مارکیٹ ہے, اسپیشلی ایسے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں, ان کے پے رول ہوتے ہیں, وہ آپ وہ بینکس میں دیتے ہیں. لیکن اگر وہ چھوٹا پے رول ہوتا ہے تو بینکس کوئی پریمیم سروس تو نہیں دیتے ان امپلائیز کو. تو جو میں دیکھتا ہوں, میں نے کچھ ٹائم جو فنٹیک میں گزارا, مجھے لگتا ہے کہ جو پروڈکٹ سیٹ آلریڈی آپ جیسے پروڈکٹس میں ہے, with a few tweaks اگر اسٹیٹ بینک لمٹس کو اوپن کر دے تھوڑا سا, تو آٹومیٹکلی اس کی اڈاپشن خود ہی بڑھ جائے گی نیچرلی in a higher segment. You're absolutely right. So a couple of things are license related, but not all of them, by the way. دیکھیں ابھی انہوں نے کچھ ڈیجیٹل بینک کے لائسنس دیے ہیں, کچھ ای ایم آئی کی زیادہ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. ڈیجیٹل ریٹیل بینکس زیادہ ایکسپینسو ہیں, ابھی صرف ان کو پائلٹ لائسنسز ملے ہیں, سو کچھ وقت لگے گا. ہمارے پاس مائکرو فائنینس بینکنگ کا لائسنس ہے جو کہ اگین لمٹس کی وجہ سے اور ایف ایکس کی وجہ سے لیس equipped ہے compared to a full-fledged license that Habib Bank may have. So yes, some of these things are related to that thing. لیکن جدھر ہم اگر اپنا انرجی اور فوکس کی جب بات کرتے ہیں, the biggest opportunity at this stage lies in accepting payments universally. ٹھیک ہے, یہ چیز جب ہوئے گی اس کا momentum and the other cases are being worked at. But as any company, and you have run companies also, we need to prioritize on the larger needle-moving opportunities rather than everything kind of a thing. So that's the prioritization thing. But having said that, جو آپ کا پہلا پوائنٹ تھا کہ کیا آپ پے رول کو کر سکتے ہیں کہ نہیں, we are doing that through Mobilink Bank. We are creating those products, but the limits do limit us in a way. بالکل. So I can't. For example, میرا اپنا بینک جو ہے Mobilink Bank will struggle to do the payroll for Jazz as a company. So you know, like لیکن ہم ہماری بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جدھر ہم یہ پے رول کی سروسز دے رہے ہیں, اینڈ ویئر وی ایکچولی ہیو این ایج بیکاز اٹس مور ہنگری اینڈ اے nimble bank compared to the larger banks which have got higher expectations. Paint for us, Amir, a picture of what the future can look like. ہم نے تھوڑا سا چائنا میں دیکھا ہے کہ اب وہاں بیگر بھی کیو آر کوڈ کے ساتھ چل رہا ہے. اگر جو آج لمیٹیشنز ہیں سسٹم کی, وہ لمیٹیشنز ہٹ جائیں, جو فار ایگزامپل یہ ٹیکسیشن والا ایشو ہے,
یا چھوٹے موٹے لائسنسز. لیٹس الاؤ ourselves to dream a bit. اگر ایک میجک وانڈ سیناریو ہے and you and your team and your industry competitors and collaborators are allowed to play, ایک کیش لیس اکانومی اور ایک ای گورننس کا ماڈل, what does it look like? What can we look like in 5 years or 10 years? اچھا دیکھیں, I assume you are conducting this interview from Dubai. You already sit in an environment. تو ہمیں اتنا زیادہ ڈریم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے پاکستانی کم از کم دبئی گئے ہوئے ہیں, ان کے دوست احباب ہیں, انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں سویڈن کے, آسٹریلیا کے, کینیڈا کے, جدھر کیش لیس اکانومیز چل رہی ہیں, اسٹونیا کے جدھر پوری کی پوری گورنمنٹ جو ہے وہ ای گورننس کے اوپر چلتی ہے, انکلوڈنگ کنٹریز لائک فن لینڈ ور فار ہیڈ. تو یہ ہمیں بالکل ایک کریٹو ڈریم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں صرف آگے پیچھے دیکھنے کی ضرورت ہے. ہوتا کیا ہے, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسمارٹ فون جو ہے وہ آپ کی زندگی کا ریموٹ کنٹرول ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر انسان کے, ہر شہری کے ہاتھ میں ایک اسمارٹ فون دے دیں, کیونکہ and I've said this multiple times, smart phone is the remote control to your life. You learn from it, you earn from it, you get entertained from it, you talk to other people from it. I could be conducting this interview with you using my mobile phone. Today I'm doing a laptop, but mobile phone is an extremely powerful thing, and for the foreseeable future it looks like phone کی طرح ہی چلے گا. مطلب ایک ڈیوائس ہوئے گی, اسمارٹ ڈیوائس. اس کی شیپ فرق ہو سکتی ہے, فولڈیبل ہو جائے گا, کلیپسیبل ہو جائے گا, کوئی اور مٹیریل آ جائے گا, لیکن ایک انٹرنیٹ کنیکٹڈ فون کی بہت اہمیت ہے. تو جب میں پاکستان کی ویژن کے بارے میں بات کرتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ وی شوڈ ہیو اے اسمارٹ فون ان ایوری ہینڈ, اے براڈ بینڈ کنیکشن ان ایوری ہوم, اینڈ اے QR کوڈ ان ایوری شاپ. اچھا, یہ میں تین چیزیں ایکسپلین کرتا ہوں. پہلے فون کے اوپر بتا دیا ریموٹ کنٹرول ہے. انٹرنیٹ یا براڈ بینڈ کنیکشن ان ایوری ہوم, اور ہوم کا یہ مطلب ہے کہ اس میں اسکول بھی ہو سکتا ہے, ہسپتال بھی ہو سکتا ہے, گھر بھی ہو سکتا ہے. ایک گھر کو آپ نے اسمارٹ گھر بنانا ہے, یہ ایک اسکول کو اسمارٹ فون بنانا ہے, اسمارٹ اسکول بنانا ہے, تو وہاں تک آپ کو کسی نہ کسی طرح انٹرنیٹ لے کے جانا پڑے گا. یہ ایک ہماری ذمہ داری ہے, ہماری مجبوری ہے. اس کے بغیر وہ جو ڈریم ہے وہ نہیں ہو سکتی. اور تیسری چیز جو میں نے کہا ہے QR in every shop, اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم ڈیجیٹل پیمنٹس ایکسیپٹ کر سکیں. اور اگین آئی اسپیک لٹل بٹ سمبولکلی اوور ہیئر. ضروری نہیں ہے کہ وہ QR کوڈ ہی ہوئے, ہو سکتا ہے وہ پوس مشین ہوئے, ہو سکتا ہے وہ کوئی پیمنٹ گیٹ وے ہوئے, لیکن ہم پیمنٹس کو ڈیجیٹائز کر سکیں, کیونکہ اس سے فرکشن بھی کم ہوئے گی, اس سے کرپشن بھی کم ہوئے گی, اس سے ویلوسٹی آف ٹرانزیکشنز بڑھے گی, اس سے لوگوں کا اعتماد بڑھے گا, اکانومی آگے تیزی سے چلے گی. تو انٹرنیٹ, اسمارٹ فون اور کامرس, جب یہ تینوں چیزیں ملیں گی آپ کی دنیا بہت تبدیل ہو سکتی ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ کمپوننٹ تھا براڈ بینڈ کنیکشن ان ایوری ہوم, ایوری اسکول, اس سے آپ سٹیزن سروسز ایشو کر سکتے ہیں. آج ہمیں کیوں ضرورت ہے کہ ہم کسی لائن میں کھڑے ہوئیں اور اپنا لائسنس رینیو کریں؟ میں اتفاقاً کل پرسوں یہاں گیا کچہری, کوئی اپنی ٹرانزیکشن کرنی تھی پراپرٹی کے لیے, اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کس قسم کے حالات تھے, اور پراپرٹی کی اچھی خاصی مطلب قیمت بھی ٹھیک تھی, لیکن کاغذ ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ کو سٹیمپ لگانے پڑ رہے ہیں, انگوٹھے لگانے پڑ رہے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ کاغذ لے کے جا رہے ہیں. اب مطلب مجھے حیرت, تعجب, افسوس, گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ یہاں لوگ کروڑوں کا کاروبار کر رہے ہیں کاغذ کے اوپر, پرچی کے اوپر, اس کا بیک اپ کدھر ہے, کل کو کوئی بندے کی کوئی ڈاکیومنٹ مس ہو گیا کیا ہوئے گا. باقی ممالک میں یہی ساری کی ساری چیز الیکٹرانکلی چلتی ہے, کروڑوں کیا اربوں کی پراپرٹیز لوگ خرید رہے ہوتے ہیں, کسی کو کہیں جانا نہیں پڑتا. تو یہ والی جو چیزیں ہیں, ہم بہت پرانی دنیا میں رہ رہے ہیں اور اس کو تیزی سے تبدیل کرنا پڑے گا. دبئی میں آپ کے پاس ایک چیز ہے UAE پاس, جس میں ہر آپ کی چیز جو ہے ایک والٹ میں رکھی جاتی ہے, چاہے اس میں آپ کا ID کارڈ ہے, ایمریٹس ID ہوتا ہے, اس کے اندر آپ کے گھر کے پرمٹس ہیں, باقی ساری چیزیں ہیں, کوئی پراپرٹی خریدی ہے, ویزا کدھر ہے, ایک ہی جگہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ڈیجیٹل والٹ ہے اور اسی سے آپ کی آئیڈینٹی بنتی ہے. تو ہمارے ملک میں بہت اچھا نادرا بن چکا ہے ابھی, اس کو ہم انٹیگریٹ کریں ایک بینک اکاؤنٹ کے ساتھ, اس کو آپ انٹیگریٹ کریں ایک یونیک موبائل فون کے ساتھ. سو یہ ایک ویژن آف فیوچر ہے جو کہ میرا خیال ہے اتنی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے, اتنی مشکل نہیں ہے, اور میری گفتگو چل رہی ہے رائٹ ریلیونٹ لوگوں کے ساتھ کہ ہم UAE پاس ٹائپ کی چیز ایک پاک ID بنا سکیں پاکستان کے اندر, جدھر آپ کو اسلحے کا لائسنس چاہیے, ٹیلی ویژن کا لائسنس رینیو کرنا ہے, آپ نے اپنی یونیورسٹی کی کوئی ڈگری اٹیسٹ کروانی ہے,
یہ ساری کی ساری چیزیں الیکٹرانکلی ہو سکے. ہم لوگ اپنا بہت زیادہ قیمتی وقت فالتو کے کام میں ضائع کرتے ہیں, اور جب یہ ہمارا ٹائم بچے گا تو ہم پروڈکٹیو چیزوں پہ لگا سکتے ہیں. جب وہ چیزیں پروڈکٹیولی استعمال ہوئے گا ٹائم, ہماری پروڈکٹیوٹی بہتر ہوئے گی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ڈیجیٹل ایک ملک کو انیبل کر سکتی ہیں, اور یہ ڈریم تو چلے اچھی بات ہے آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اس ڈریم کو ریالٹی میں کنورٹ کرنا ہماری مجبوری ہے, اور بڑا جلدی یہ کرنا پڑے گا. Absolutely. Thank you for sharing that, Amir. Before we go, میں ہمارے جو ویورز ہیں پرائمریلی پاکستان اینڈ کاؤنٹنگ کے, وہ پروفیشنلز ہیں, انٹرپرنورز ہیں, اور ہر سائز اور اسکیل کے انٹرپرنورز ہیں, اکراس اربن سینٹرز ہیں, ان اینڈ آؤٹ سائڈ آف پاکستان ہیں. تو میں آپ سے کچھ آپ کے کریئر کے بارے میں سوال پوچھنا چاہوں گا. اب لیٹس سے ایز CEO of Jazz for the last few years and having been in leadership position for maybe nearly 2 decades, پاکستان کی اکانومی کے بارے میں یا اسپیسیفک بزنس کے بارے میں کون سی ایسی آپ کی پریڈکشنز تھیں which did not turn out to be true? You've put me on the spot. دیکھیں, I quite honestly thought جب میں نے اپنا کریئر شروع کیا موبل لنک میں 1994 میں, we were ahead of India, we were ahead of a few other places. ہماری initial traction اچھی تھی. At that time I thought کہ ہم شاید یہ اپنا ایج مینٹین کر سکیں گے. Where I see myself today, I think کہ ہم نے شاید سٹارٹ اچھا کیا تھا, پاور پلے میں اچھے رنز بنا لیے تھے, جو مڈل اوورز ہیں اس میں ذرا سلو ہو گئے ہیں, اور باقی لوگوں نے وہ اپنا مومنٹم رکھا ہے. تو کم از کم یہ جو میری ڈیجیٹل پاکستان کی امید تھی, اور پچھلے 10 سالوں سے اس کے اوپر میں کام بھی کر رہا ہوں, جو میں پروگرس دیکھنا چاہ رہا تھا, پریڈکشن میں نہیں کہوں گا, لیکن جو پروگرس میں دیکھنا چاہ رہا تھا ہم اس پہ نہیں ہیں. وی آر ناٹ ایٹ دا ریکوائرڈ رن ریٹ. So that is one of the things that I thought hasn't happened the way that I would have liked and anticipated it to. On the flip side, وہ کون سا فینومینا ہے ود ان پاکستان سمجھ لیں ڈیجیٹل لینڈسکیپ جس کو آپ نے یا اس پہ سوچا نہیں تھا یا اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا and that sort of turned out to be a positive surprise? دیکھیں, جو ابھی میں آج کل دیکھ رہا ہوں لوگوں کی فری لانسرس کی سکسیس, our ability to learn ourselves and show that entrepreneurial spirit was very good. بلاک چین اور کرپٹو کے اوپر جو میں نمبرز دیکھتا ہوں, مجھے آف کورس there is no official number for it, بٹ جو بھی نمبرز سنے سنائے نظر آتے ہیں وہ بڑے سکسیزفل ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان میں اسٹاک مارکیٹ میں کتنے ریٹیل انویسٹرز ہیں, 3-4 لاکھ سے زیادہ نہیں ہیں, لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ کرپٹو کتنے لوگ استعمال کر رہے ہیں, وہ اس سے کوئی 10 گنا زیادہ نظر آتے ہیں. تو یہ ایک چیز مجھے پازیٹیولی سرپرائز کی ہے, کیونکہ یہاں یہ ایک ریلیٹیولی نیا فینومینا آیا ہے, ریسٹرکشنس بھی ہیں بہت ساری, فلی ورکنگ انوائرمنٹ بھی نہیں ہے ایکسیپٹنس کرپٹو کی, لیکن کرپٹو میں اور فری لانسنگ انوائرمنٹ میں آئی تھنک جو ہم نے پینیٹریشن کی ہے دیٹ از مچ فاسٹر دین آئی اینٹیسپیٹڈ. انٹرسٹنگ. آپ کا ٹائم کہاں اسپینڈ ہوتا ہے نا؟ فار ایگزامپل ایک تو ہے یا تو مے بی I'll first ask the question کہ your role has also transitioned or the company has also transitioned. 8-10 سال پہلے this was primarily a telco company and starting to tease with financial services. Today it's a multi-service company. تو اگر آپ CEO ہیں, آپ kind of one product monolithic product company CEO ہیں, وہاں سے اب آپ کو ٹرانزیشن کرنا ہے suddenly into multi product CEO. تو اب آپ ہر چیز خود تو نہیں چلا سکتے, اب تو جو ٹائپ آف ڈیلیگیشن اور جو org ڈیزائن ہے وہ بدل جاتا ہے. How has your job changed in the last five years, I would say? Very, very good and relevant question. So it has changed and دیکھیں, پہلے میں ایک کمپنی چلا رہا تھا, اب میں اس ٹیم کو چلاتا ہوں جو کہ کمپنیز چلاتی ہیں. So I tried not to run a business myself. Of course, previously there was one big company and I was running that and I was involved in customer services or marketing, sales, competition. اب کیونکہ جس طرح ہم ایوالو کرتے گئے ہیں, I was deeply involved in financial services and Jazz Cash. لیکن اب I think جتنی نئی چیزوں میں جا رہے ہیں, it's not possible for me or anybody to be the CEO of Tamasha, be the CEO of our few new companies that you will find out, or insurance company. I can't do that. So job اس طرح چینج ہوتی ہے جس طرح کیریئر کے تھرو آپ ایک پلیئر سے کوچ یا مینٹر کی طرف جاتے ہیں.
تو اب جو زیادہ تر وقت ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں بزنس آئیڈیاز دیکھتا ہوں, ان کے پلانس دیکھتا ہوں, اور ان کی ٹیمز کو ریکروٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اینڈ میک شیور کہ ان کو وہ ریسورسز مل سکیں کہ وہ کامیاب ہو سکیں, جس میں کیپٹل ایلوکیٹ کرنا ہوتا ہے, ریسورس ایلوکیٹ کرنی ہوتی ہے, بجٹ ایلوکیٹ کرنا ہوتا ہے, پلس سم گائیڈنگ ایکسپیرینس. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مجھے انشورنس کا خود کچھ نہیں معلوم, لیکن کون سے صحیح سوال ہیں جو میں پوچھ سکتا ہوں جس سے وہ کمپنی بہتر چل سکے. ہو سکتا ہے میں نے بہت سائن ٹیلی کام میں لگایا ہے, تو ٹیلی کام تو مجھے سمجھ آتی ہے کس طرح بہتر چلائی جا سکتی ہے یا اس میں مصلحت کیا ہوئے گی, لیکن جو نئی بزنسز میں جا رہے ہیں جس میں انٹرٹینمنٹ ہے, آئی ووڈنٹ نو ایوری تھنگ اباؤٹ دیٹ بزنس, کے ایڈس ہم نے کس طرح خریدنے ہیں, پروڈکشن کس طرح کرنی ہے, میڈیا کس طرح خریدنا ہے. سو یہ چیزیں نہیں ہوئیں گی, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ہمیں کس قسم کے لوگوں کو ہائر کرنا چاہیے جن کو یہ سوالات کے جواب دے سکتے ہیں. سو دا جاب ٹرانزیشنز فرام بینگ اے پلیئر ٹو بینگ اے کوچ ٹو بینگ اے گورننس باڈی. And this is a common thing for many of them. The main difference has been that the number of companies and number of different businesses has also increased. Otherwise, this is a typical thing in a career. You go from being a functional expert to being a cross-functional leader to being just somebody who sits on the board and you just provide governance and strategy support. Here, it is also getting into a lot of new businesses which require new thinking. So coming back to your question کہ آپ کن چیزوں کے اوپر وقت گزارتے ہیں, اس وقت میں نئی بزنسز کو کریٹ کرنے میں میرا زیادہ وقت گزرتا ہے. ٹیلی کام اور جیز کیش کے اوپر اب میرا کم وقت گزرتا ہے, لیکن نئی بزنسز کو کھڑا کیسے کرنا ہے, ان کو سپورٹ کیسے کرنا ہے, ان میں ٹیمز کس طرح لے کے آنی ہے, دیٹ از where a lot of my work is time is being spent. Thank you for sharing that. Let's talk about talent briefly. کہ اب ایک پیرامڈ ہوتا ہے, آپ کمپنیز میں جوائن کرتے ہیں, some people, different people move at different paces, different people find their success in different forms. In your career, آپ ملٹیپل انڈسٹریز میں رہے ہیں, لیکن ٹیلکو میں آپ کا بہت ٹائم گزرا ہے. ٹاپ ٹیلنٹ کیا ہوتا ہے؟ What in your mind کہ آپ جب ٹاپ ٹیلنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اکراس یور کریئر, یو نو کہ ویدر آپ انٹری لیول مینجمنٹ ٹریننگ پروگرام کے لیے ہائر کر رہے ہیں یا فنکشنل ہائر کریں, یا آج کل آپ پروبیبلی یور نمبر ون جاب از ٹو ہائر CEOs for each of these businesses. What is it that you've learnt about talent? What alarm goes in your belly and you say کہ this is the person or this is the set of people? Again, a very good question. دیکھیں, ٹیلنٹ کے مختلف ڈائمینشنز ہیں, لیکن ٹیلنٹ ان اٹ سیلف از ناٹ دی اونلی تھنگ. آئی نو واٹ یو مین اس کے جی, بٹ ٹیلنٹ کے جو کمپوننٹس ہیں ان کو میں ٹریڈس کہہ سکتا ہوں یا کمپیٹنسیز کہہ سکتا ہوں. تو کچھ چیزوں کو میں ضرور دیکھتا ہوں کہ وہ کیا چیزیں مجھے لوگوں میں نظر آئیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یار یہ ٹاپ ٹیلنٹ ہے. ٹھیک ہے, اس میں ایک تو تھوڑا سا سیلف کانفیڈینس وداؤٹ ایروگینس. آپ کو کوئی فنکشنل نالج جو ہے اس چیز کے بارے میں ضرور پتہ ہونا چاہیے. اگر میں کسی کو لیٹس سے ایک نئی بزنس کے لیے ہائر کر رہا ہوں تو بالکل جنرل مینیجریل اسکل سیٹ جو ہے وہ شاید کافی نہ ہو. اگر میں کسی کو انٹرٹینمنٹ بزنس کے لیے ہائر کر رہا ہوں, کیا ان کو میڈیا کے بارے میں پتہ ہے, سو ایک بیسک چیزیں. لیکن دیٹ بیکمز پار فار دا کورس کے ایک چھوٹا موٹا تو آپ کو ضرور ہے وہی لوگ فلٹر ہوئیں گے جن کو ان کے بارے میں پتہ ہو, بیکاز انڈسٹری ریلیٹڈ. جو چیز ڈفرینشیٹ کرتی ہے اور صرف انٹرویو میں دیکھنا مشکل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں پیشن کتنا ہے, ان کی گرٹ کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ گرے تو آپ کتنی جلدی کھڑے ہو سکتے ہیں. ان کی زندگی میں فیلئرز کیا تھے, فیلئرز کے بعد وہ واپس اٹھے کیسے اور کس کانفیڈنس کے ساتھ اٹھے. پیشن دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کی آواز میں وہ جذبہ ہے کہ نہیں کہ جی میں کچھ کرنا چاہتا ہوں. کمیونیکیشن بیکمز مور اینڈ مور امپورٹنٹ کہ کیا آپ کلیئرلی, دیکھیں تھوڑا سا وقت ہوتا ہے جب ہم لوگ ہائر کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہوتا ہے, اس وقت میں یا آپ مجھے کنونس کر سکیں گے یا مجھے کنفیوز کر دیں گے. تو کلیئرٹی کے تھرو اگر آپ بات کر سکتے ہیں کہ 1 2 3 میں نے یہ کیا اور میں یہ کروں گا, ایروگنس کے لحاظ سے نہیں, کانفیڈنس کے لحاظ سے, میچیور سیلف کانفیڈنس کے لحاظ سے, یہ چیزیں میں دیکھتا ہوں. ساتھ ساتھ کچھ سگنلز جو مجھے ریڈ فلیگز نظر آتے ہیں وہ بھی بتا دینے چاہیے, کیونکہ وہ چاہے بندہ بڑا ٹیلنٹڈ ہوئے لیکن وہ الٹیمیٹلی کامیاب نہیں ہوتا. اور خاص طور پہ ہماری کمپنی میں ہم اس کو ویڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پیپل ہو آر اے لٹل بٹ ٹو مچ اباؤٹ می مائی سیلف اینڈ آئی, کہ جی میں نے یہ کیا
پھر میں نے یہ کیا. ہر ایک کی بڑی اچھی سٹوری ہوتی ہے لیکن اس سٹوری میں بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے. تو کیا آپ گریشیسلی باقی لوگوں کو تھوڑا سا اپنی سٹوری میں جگہ دیتے ہیں کہ جی سپورٹنگ کیریکٹرز بھی تھے یا نہیں تھے, یا میں ہی آتھر تھا, میں ہی بیٹسمین تھا, میں ہی بولر تھا اور ساری چیزیں میں نے ہی کی. تو اگر بہت زیادہ انڈیویجول فوکس یا اسپاٹ لائٹ واپس آ رہی ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یار یہ تھوڑی سی اس میں گڑبڑ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایون دو ایوری بڈی از موٹیویٹیڈ بائی منی اینڈ دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ, لیکن اگر وہ غلط جگہ پہ آ جائے سامنے یا بہت جلدی آ جائے, جب میں لوگوں کی دیکھتا ہوں کہ بھئی آپ یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں کہ جی یہ جاب بڑی اچھی ہے, پیسے بڑے اچھے ہیں, پرکس ہیں, یا یہ کریں, وہ چیز بتانے کی ضرورت نہیں ہے بیکاز دیٹس اے گیون, بٹ اٹ جسٹ پٹس می آف بیکاز آئی تھنک کہ فوکس غلط ہے. کوئی بھی اگر زبردست کام کرنا ہے تو اس کے لیے اس کام کا پیشن ہونا یا اس میں اپنے انرجی ڈالنا بڑا ضروری ہے. اگر ہم بہت اینڈ دس از اے گیون کہ کوئی بندہ, بہت کم لوگ شاید کوئی مفت میں کام کرنے کے لیے کچھ کرے, لیکن اٹ از اے گیون کہ پیپل ول ڈو اٹ بیکاز دے ول گیٹ ریوارڈیڈ فیئرلی, مے بی ایون جنرسلی ٹورڈز دی اینڈ. بٹ اف دیٹ از دا موٹیویٹر دین اٹس اے رانگ پرسن. ہم سرٹنلی ایسے لوگوں کو اپنی کمپنی میں پسند نہیں کرتے جو بہت شروع ایک انٹرویوئنگ پروسیس میں کہیں کہ جی میں اس لیے آنا چاہ رہا ہوں کہ یہ, یا ایون کوئی بات کرے کہ جی کتنے پیسے ملیں گے. دیٹ از اے ٹرن آف فار می. Thank you very much, Amir, for sharing all that you shared about where we are in connectivity, the way forward, about cashless economy, about new financial services, and about leadership. And ہمارے جو سب viewers ہیں, I request کہ آپ کے پاس جو comments ہیں, especially جو عامر سے مزید آپ سوالات پوچھنے چاہتے ہیں, ضرور comments میں ان کو لکھیں. And Amir, thank you very much for joining us. Thank you for your time. I really enjoyed this, Junaid. Good luck with your program. I hope it's useful for your viewers. We are a great country with great opportunities, اور جس ڈریم کے بارے میں آپ نے کہا تھا وہ ڈریم کو ہم سب کو مل کے ریئلائز کرنا ہے. And the time is now and the place is Pakistan. Absolutely. On that note, thank you very much to all our viewers. Thank you for tuning in, and Khuda Hafiz.